بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، الف لام میم، اس کے بارے میں صرف ابھی اتنا بتا دیتی ہوں کہ قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو ہم نے ان کا اینڈ کرنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جملہ کی صورت میں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. تو چاہے وہ آپ کو آدھا ادھورا کوئی چھوٹی سی آیت مل رہی ہے، چاہے کسی وہ جار مجرور سے شروع ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ محذوف نکال کر اس کو کسی کے متعلق کر کے بنانا ہم نے ایٹ دی اینڈ جملہ ہوتا ہے. اس کا بھی جملہ بنے گا اور اس کی 4-5 طرح سے ترکیب ہو سکتی ہے جو آج ہم نہیں کریں گے. آج ہم آیت نمبر 2 سے شروع کریں گے. تو بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بنانا ہم نے جملہ ہے، باقی جملے کو آپ آئیں، آپ پہچانیں. کچھ اگر کوئی اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جملہ اسمیہ بننے جا رہا ہے. فعل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ بننے جا رہا ہے. سمپل. ہاں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ شروع اسم سے ہو رہا ہو لیکن اسم جو ہے وہ آپ کو حالت نصب میں ملے، منصوب ہو، تو پھر وہ تو مبتدا نہیں بن سکتا نا. مبتدا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم معرفہ بھی ہو اور مرفوع ہو، حالت رفع میں ہو، پھر وہ مبتدا بنے گا. تو پھر ایسے اسم کو آپ، ہو سکتا ہے یہ کسی کا مفعول مقدم بن رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فعل پیچھے سے محذوف ہو. تو وہ ریئر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں، ملے گا آپ کو آگے جا کے، تو وہ الگ بات ہے. ادروائز بڑا سمپل ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ. جی آئیں جبین صاحبہ، آیت نمبر 2 آپ شروع کریں. ایک ایک لفظ کے بارے میں بتاتی جائیں جو آپ کو سمجھ آتی ہے. جبین فاطمہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک یہ اسم اشارہ ہے اور الکتاب یہ مشار الیہ ہے. اچھا یہیں پر رکیے گا. یہ جو اسم اشارہ آپ نے بتایا اس کو تھوڑا سا اور بتائیں گی کہ کون سا ہے؟ اشارے کئی طرح کے ہوتے ہیں، واحد، یہ جمع، ذالک مذکر، یہ مؤنث. اشارہ بعید ہے، دور کے اشارہ لیے بعید. استعمال ہوتا ہے، لیکن اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. یہ قریب کے لیے، جی اس بالکل میں بالکل. تعظیم کے لیے، یعنی اشارہ شاباش. بعید تعظیم کے لیے استعمال ہوا تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ دور کا اشارہ آپ نے بتا دیا، اور اب مجھے بتائیں واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے؟ ہے. یہ واحد ہے اور مذکر ہے. شاباش. تو جب بھی کوئی اسم دیکھیں گے ہم اپنے ذہن میں اس کو پورا ایکسپلین کریں گے، تو تھوڑا سا کر دیں گے اس کو، جو جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، وسعت اور اعراب کے لحاظ سے ذرا کریں ایکسپلین. جی ذالک یہ واحد کے لیے ہے، اور ٹھیک ہے، اگر ہم کو مثنیٰ کے لیے استعمال کریں گے تو نہیں ذالکما. صرف ذالکا نہیں، وہ زانی کا آئے گا. اچھا چلے چھوڑ دیں، صرف آپ اس کو ذالکا کو بتائیں. عدد میں ہو گیا یہ واحد، جی جنس میں ہو گیا یہ مذکر، تو وسعت میں کیا ہوا؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. شاباش، یہ معرفہ ہے. یہ جو اسم ضمائر ہیں، اسم اشارہ ہوتے ہیں، اسم موصول ہوتے ہیں، یہ سب معرفہ ہوتے ہیں. آخری بات بتا دیں، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ تو مبنی یہ ہوتے ہیں نا. مرفوع ہے. یہ ہاں جی، مرفوع دیکھیں سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ ہے یہ مبنی، تو جو مبنی کا اعراب مبنی. ہوتا ہے وہ اس کی اس جگہ کا اعراب لیتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر آیا ہے. جی سپوز یہ اگر شروع میں آ گیا تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مبتدا کی جگہ بن رہی ہے، تو مبتدا جی مرفوع ہوتا ہے تو اسے ہم مرفوع لے لیں گے، ہم کہیں گے محلن مرفوع. جی اچھا اگر یہ تینوں انا حالت کے میں یہ بعد، سیم ہوتے ہیں. جی جی شاباش، بالکل یہ ہم نے خود مبنی کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے. اگر یہ انا کے بعد آیا ہوتا اسم انا بن کر، تو تب اس کا تو یہ اعراب کیا نصب ہوتا؟ ملے گا. جی بالکل بالکل، تب محلن منصوب ہم اسے کہہ سکتے تھے. جی اچھا جی آگے الکتاب کو بھی ذرا جلدی سے ایکسپلین کر دیں. آگے ہم ہر چیز کو نہیں ایسے کریں گے، یہ اب بہنوں کو یہ عادت بھی ہے چلا کے. الکتاب یہ مرفوع ہے، اور سب سے یہ ذالکہ کی. جی ترتیب سے چلتے ہیں، ترتیب سے آسان سے آگے چلیں. یہ عدد واحد میں ہے. واحد ہے، جی اور یہ بھی مذکر ہے جنس میں. مذکر ہے. شاباش. کیوں مذکر ہے؟ کسی چیز کے مذکر ہونے کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز تھوڑی ہے نا، مؤنث کی پوائنٹس تھوڑے ہیں،
وہ جلدی سے دیکھ لیں گے. اس میں مؤنث کی کوئی نہ حقیقی نہ ہی وہ جو آپ جی کہہ لیں کہ کوئی لفظی کسی قسم کی کوئی جو بھی اس کی وہ ہوتے ہیں اس کی پہچان علامات جو کچھ ہاں جی علامات جی پہچان کی جو چیزیں وہ نہیں پائی جا رہی تو یہ مذکر ہے. وسعت میں بتائیں. وسعت میں یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے. عام طور پر ال کسی نکرہ کے ساتھ لگے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے. شاباش. ٹھیک ہے جی. اور اعراب میں اب بتائیں. اعراب میں یہ مرفوع ہے. ماشاء اللہ. اب آپ ذالک الکتابوں کو کیا بنانا چاہیں؟ یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کو یہ مرکب جاری ہو کر یہ بنے گا مبتدا. یہ مرکب جاری آپ نہیں کہیں گی، یہ مرکب اشاری کہیں گی. اور آپ سوری اسے اشاری جی ٹھیک جی ہے مبتدا. اچھا یہ جو مرکب اشاری ہوتا ہے اس میں اعراب کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ذالکا تو ہر حالت میں ذالکا 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 ہی ہے. کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ پر اگر آ رہا ہے تو یہ محل مرفوع ہوگا. اور سوچیں. نہیں میں پورے مرکب کا پوچھ رہی ہوں. میں اگر کہوں کہ جی ذالک الکتابو، فرض کریں میں نے تو جی صرف ذالکا جی کا بھی آپ کو محلن بتایا تھا اگر اکیلا ذالکا آتا. تو اب آپ نے مشار الیہ کے اعراب کو دیکھیں گے. جی شاباش. پہلے تو میں نے اکیلے ذالکا کا بتایا نا. جی 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 بدل میں بالکل ابھی اسی طرف آتی ہوں، آپ رکیے گا. دیکھیں ابھی میں نے صرف ذالکا کا بتایا تھا اگر اکیلا ذالکا ہو تو محلن اس کا اعراب لیں گے، لیکن یہاں پر آپ نے الکتابو کو اس کا مشار الیہ بنا دیا. تو اب جی جو اس کا اعراب ہوگا اعراب ہمیں ہوگا اس سے وہی. پتا چلے گا کہ ذالکا کا وہی کاؤنٹ ہوگا. جس طرح مرکب اضافی میں اعراب ہمیشہ مضاف کا دیکھا جاتا ہے، اسی طرح مرکب اشاری میں مشار الیہ کا دیکھا الیہ جاتا کا ہے. اعراب اچھا دیکھا یہ جاتا چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ بہنوں سے شیئر کر دوں. نئی بہنوں کو اگر مشکل لگے تو وہ اس کو چھوڑ بھی دیں اور اس کو فالو بھی نہیں کریں گے. ہم اس کی ترکیب بہت طرح سے کی گئی ہے. ایون کہ ذالکا کو مبتدا اور الکتابو کو خبر ہے. یہ بھی کہا گیا ہے. کنیکٹ نہیں ہو رہا. کیا کنیکٹ نہیں ہو رہا رابعہ جی؟ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کہا گیا. ہم اس طرح سے نہیں لے کر چلیں گے. پھر اس کو ذالکا کو موصوف الکتابو کو صفت کہہ کر انہوں نے لے کر چلے ہیں. لیکن ہم نے بیسک میں آپ لوگوں کا مجھے علم نہیں، ہم لوگوں نے بیسک میں اس طرح سے جب کوئی چیز آتی ہے نا ذالک الکتاب مشار الیہ معرفہ ہوتا ہے، ال لگا ہوتا ہے، تو ہم عام طور پر اس کو مرکب اشاری ہی لے کر چلتے ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ باقی اداروں میں بہت ساری جگہوں پر اب ذالک الکتابوں کی اگر میں بات کروں تو مبتدا خبر بھی بنایا گیا، اس کو موصوف اور صفت بھی بنایا گیا، مبدل منہ اور بدل بھی بنایا گیا. الکتابوں کو بدل اور ذالکا کو جس چیز کا بدل ہوتا ہے اسے مبدل منہ کہا جاتا ہے. مشکل لگے اس ٹرم کو چھوڑ دیں، لیکن ہم سب سے آسان لے کر چلیں. ہم نے بیسک میں مرکب اشاری اس طرح ہی پڑھا ہوا ہے. اشارے کے ساتھ کوئی معرفہ آ جائے ہم اسے مشار الیہ کہتے ہیں. تو یہ مرکب اشاری، اس کے اعراب کا ہمیں مشار الیہ سے پتہ چل جائے گا. اور جو بھی بنانا ہے ان کو ملا کے بنانا. تو ہم نے ان دونوں کو ملا کر مبتدا بنا دیا. اب ہمیں خبر کی تلاش ہے. جی خبر بتائیے. جی خبر یہ لا ریبا، جس میں لا صرف لا لائے ریبا، نتیجے تھی. آپ لا صرف ریبا لا ریبا کو اس بنائیں گے. کی دو خبر آ رہی ہیں. اس کی دو خبریں آ رہی ہیں. اچھا چلے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. یہ جو فی ہی کے ارد گرد آپ کو 3 ڈاٹس دائیں اور 3 ڈاٹس بائیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو بہنیں تجوید کرتی ہیں ماشاءاللہ اور یا کر چکی ہیں وہ جانتی ہوں گی کہ اسے معانقہ کہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس فی ہی کو جو معانقہ ان کے بیچ میں جو لفظ آ رہا ہے ان دونوں نقطوں کے جو دائیں بائیں ہیں، آپ اس کو جی پچھلے حصے سے بھی ملا لیں گی تب بھی ترجمہ ٹھیک بنتا ہے، یہ آتھینٹک ہے. آپ اس کو آگے لے جائیں گی تب بھی ٹھیک بنتا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں، ہم فی ہی کو نا لا ریبا کے ساتھ ملا کر جو موسٹ ایزی ہے نا ہم وہ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو اب آپ اس کو بتائیں مجھے لا ریبا لا فی ہی کو ریبا کھولے فی ذرا. ہی. جی یہ لا لائے نفی جنس ہے. کیسے پہچانا؟ کیونکہ آگے ریبا جو ہے ایک تو وہ منصوب حالت میں ہے، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے چونکہ ماشاءاللہ. لائے نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ ریبا اس کا اسم ہے. شاباش شاباش ماشاءاللہ. تھوڑے سے ایک دو چیزیں میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں یہاں پر. ایک تو لا کی اقسام بہت ساری ہیں، ان کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں کہ کیا وہ اس کے بعد کوئی فعل آ رہا ہے.
اگر وہ جملہ فعلیہ میں آ رہا ہے، اس کے بعد فعل آ رہا ہے، تو اگر وہ مضارع ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو عام طور پر آتا بھی مضارع سے پہلے ہے، ماضی سے پہلے کم آتا ہے. مضارع سے پہلے آ رہا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہے تو جبین کیا بنا؟ لائے لائے نفی، نفی. اور اگر مضارع میں تبدیلی کر دیے تو پھر کون سا لا ہوگا؟ تب ہوگا لائے نفی، لائے لائے ناہیہ. ناہیہ، نہیں، شاباش. پھر اگر جملہ اسمیہ اس کے بعد اسم آ رہا ہے تو وہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس میں ایک تو یہ لائے نفی جنس ہو سکتا ہے، وہ یہ جبین نے بتا دیا. جبین نے یہ کہا کہ لا کے بعد جو اسم ہے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ حالت نصب میں ہو، ٹھیک ہے. دیکھیں میں نئی بہنوں کو اس چیز میں نہیں الجھاؤں گی، تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دیتی ہوں. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ پھر اگر لا کے بعد اسم ہے اور وہ نصب میں نہیں ہے، مرفوع حالت میں، تو پھر وہ لا مشابہ بھی لیسا بھی ہو سکتا ہے. اور لیسا اگر آپ بہنوں کو یاد ہو تو وہ کانا کی فیملی سے ہے، اور کانا اور لیسا یہ سارے کے سارے، یہ بعض کتابوں میں یہ 17 ہیں، بعض میں 13 ہیں. تھوڑے بہت آپ کو یاد ہوں گے، کم از کم کانا اور لیسا تو یاد ہوگا کہ یہ جب کسی جملے پر آتے ہیں، عام طور پر یہ آتے ہی جملہ اسمیہ پر ہے، تو اس کے مبتدا کو اپنا اسم اور اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو اب یہ جو کانا کی فیملی ہے اور جو انا کی فیملی ہے، ان کے فنکشنز بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. آپ ایک یاد کر لیں، دوسرے کی آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا. اگر آپ نے انا واقعات میں یاد کیا ہوا ہے کہ انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، چلے منصوب کہہ لیں، منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ اس کے الٹ ہوگا، اس کا اسم مرفوع ہوگا، خبر منصوب ہوگا. تو اب اس طرح سے کوئی لا آیا ہے، اس کے بعد اسم ہے، اگر وہ اسم مرفوع ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لا مشابہ بھی لیسا ہو، اور اگر وہ اسم منصوب ہے تو ہو سکتا ہے یہ لا نفی جنس ہو، بلکہ ہوپ فلی یہی ہوگا. پھر اور بھی لا ہے، ہم نے لا زائدہ بھی پڑھا، وہ جو واو کے بعد آتا ہے اور وہ جو اقسمو سے پہلے آتا ہے وہ لا زائدہ ہوتا ہے. باقی لا کو چھوڑ دیں، اس بہانے ہمارے لا بھی ریوائز ہو گئے. تو یہ جناب یہ پکا پکا لا کون سا ہے؟ یہ ہے لا نفی جنس، لائے نفی جنس. اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ بہنوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ نے بالکل نہیں پریشان ہونا، آگے چل کے سمجھ آ جائے گی. کیونکہ کتابوں میں اگر آپ غور کریں، بلکہ آپ نکالیں، آپ بہنیں اگر آپ نے لسان القرآن کسی کے پاس پڑھی ہے، سر عامر سہیل صاحب کی 305 صفحہ نکالیں، اس میں لائے نفی جنس کو آپ نے خود بھی پڑھ لیجئے گا. میں جلدی سے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے کہ لائے نفی جنس 2 جگہ آیا ہے اس کتاب میں. شروع میں ایک بہت ایزی آیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آج اگر اس ٹاپک کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، نکالیے لائے نفی جنس. ایک آیا ہے 102 صفحے پر، میں اپنی کتاب کی بات کر رہی ہوں، میری بلو والی ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. نکالیے جی. جو سب سے پہلے آیا وہ بہت ایزی آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ لائے نفی جنس وہ حرف ہے جو اسم نکرہ کی جنس سے خبر کی. اچھا یہ میں آپ کو اس کی شرائط ابھی بتاتی ہوں، چھوڑ دیں بس. اس میں لکھا ہے کہ پوری جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں ایکچولی بعض اس میں ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے. دیکھیں بعض دفعہ ہماری مراد پوری جنس کی نفی نہیں ہوتی، ایکچولی پوری جنس سے حکم کی نفی ہوتی ہے، حکم کی. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا اسم انہوں نے لکھا ہے بغیر تنوین کے حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بس اتنا ہی یاد کر. یہ بہت سمپل ہے، میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں الجھاؤں گی. میں آج نہیں بتاؤں گی آپ کو کہ اگر اس کا اسم جو ہے وہ مفرد ہے تو کس کس طرح، تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے. بس اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے حالت نصب میں ہوتا ہے. انہوں نے منصوب نہیں کہا، انہوں نے کہا حالت نصب میں ہوتا ہے. منصوب وہ ہوگا جس کے آخر میں آپ کو دیکھیں اعراب ہم نے پڑھے تھے نا اس دن، اعراب کسی بھی اسم کی، میں صرف اسم کے اعراب پڑھائے ہیں ابھی، تو کسی اسم کے آخری جو حرف کی حرکت ہوتی ہے نا اس کو اعراب کہتے ہیں، تو اس کو رفع نصب جر کہتے ہیں. وہ ہوتی ہے زیر زبر پیش اور اس کو رفع نصب جر کہتے ہیں، یا کہتے ہیں حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. اور پورے اسم کو منصوب، مرفوع، مجرور کہیں گے. ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وہ منصوب ہوگا،
انہوں نے کہا کہ وہ حالت نصب میں ہوگا. اب حالت نصب اگر کوئی مفرد تنوین کے ساتھ ہے جیسے راجولن ہے تو اس کی حالت نصب ہوگی راجولن. لیکن جب لائے نفی جنس آئے گا تو ہاں لائے نفی جنس کے ساتھ آپ نے اکارڈنگلی دیکھنی ہے کہ اس کی جس کی جو بھی حالت نصب بن رہی ہے نا وہ ہی بنے گی. واحد کی جو بنتی ہے اس کے ساتھ وہی بن جائے گی. اس میں تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیل ہے کہ اس میں اب وہ جو میں اس لیے میں یہ پوائنٹ جب بھی بتاتی ہوں نا مجھے ہوتا ہے کہ نہیں بھی مجھے بتانا پڑتا ہے. اگر میں کہوں کہ راجو لن کی حالت نصب کیا ہے تو وہ راجو لن ہے 2 زبر کے ساتھ اور الف کے ساتھ. ٹھیک ہے مفرد کی یہی ہوتی ہے نا. لیکن یہاں پہ اگر آئے گا لائے نفی جنس لا اس کے بعد لا راجو لن نہیں آئے گا. اس کے بعد لا راجو لا لام کے اوپر زبر آئے گی. تو یہ فرق ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ منصوب ہے. منصوب تب ہوتا جب یہ راجو لن ہوتا 2 زبر کے ساتھ الف ہوتا تو منصوب ہوتا. اب آپ اس کو حالت نصب کہیں گے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے اب 305 صفحہ پر آ جائے. یہ 3 طرح سے آتا ہے. ایک طرح سے چھوڑ دیں اس کا جو وہ چھوڑ دیں مشابہ مضاف. آپ سمجھ لیں کہ لائے نفی جنس جو ہے 2 صورتوں میں آتا ہے. یا تو اس کے بعد مضاف ہوگا کوئی مرکب اضافی ہوگا اور آپ سب سے پہلا اس کا مضاف دیکھ رہی ہوں گی مضاف پر ہی تبدیلی آتی ہے. یا اس کے بعد مفرد ہوگا. اب اس کے بعد اگر کوئی مفرد آئے گا جیسے یہ ریب آ رہا ہے. ریب اصل میں ریبن تھا تو یہ ریبن ہونا چاہیے نا. اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیں. ریبن تھا یہ مفرد ہے. اب جبین مجھے یہ بتائیں کہ یہ مفرد جو 4 طرح سے مفرد ہم لے کر آتے ہیں. ہم بعض دفعہ مفرد کہتے ہیں کہ یہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں مفرد ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جملے کے مقابلے میں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں مرکب کے مقابلے میں. تو ادھر کس چیز کے مقابلے میں یہ مفرد میں کہہ رہی ہوں؟ جی ریبا کو پوچھ رہی ہیں. جی 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 مفرد کوئی اور بہن بتانا چاہیں گے؟ میں آپ لوگوں سے سننا چاہتی ہوں. جی کوئی بہن مائک آن کریں مجھے بتائیں کہ یہ جو لائے نفی جنس میں ہم مفرد کہتے ہیں وہ کس کے مقابلے میں مفرد ہوتا ہے. کوئی بہن مائک آن کریں بتائیں. میں خود بول کے چلی جاؤں گی مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو پتہ چلا کہ نہیں. اچھا کسی کو بھی نہیں مفرد اور اندازہ؟ مفرد مل کے مرکب بنتا ہے. جی یہ جملے کے لیے آ رہا ہے. یہ جملے نہیں جملے کے لیے نہیں کہیں گے ہم کہیں گے اس کے کمپیریزن میں اس کے مقابلے میں. دیکھیں جب میں نے یہ کہا کہ لائے نفی جنس 2 صورتوں میں آتا یا مفرد یا مرکب اضافی کی صورت اس کے بعد مضاف آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مفرد آ رہا ہے وہ پھر مرکب نہیں ہے وہ مرکب کے مقابلے میں آ رہا ہے. جی کسی بہن کو اگر کنفیوژن ہے آپ مجھ سے ابھی پوچھ لیں. دیکھیں لائے نفی جنس کا استعمال بہت زیادہ ہے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ اس کے بعد والا اسم دیکھ کے پہچان لیں گی کہ وہ کس حالت میں ہے. آپ کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا شوق رکھتی ہیں اس کو اصل اس کی حقیقی معنی میں اس کو جاننا اور بولنا چاہتی ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو آج بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو لائے نفی جنس کسی بھی جنس کے اس کے اوپر جو حکم ہوتا ہے وہ اس حکم کی نفی کرتا ہے. ایک بات. اس کے بعد جو بھی ہے نا وہ اسم وہ 2 صورتوں میں ملے گا. یا تو بالکل مفرد ملے گا. اب وہ مفرد مرکب کے مقابلے میں آ رہا ہے یعنی کہ آپ یہ جو مفرد ہے یہ اگر آپ لسان القرآن میں دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ جو مفرد ہے وہ بالکل مفرد واحد بھی آ سکتا ہے جمع مذکر بھی آ سکتا ہے جمع مؤنث سالم بھی آ سکتا ہے جمع مذکر سالم بھی آ سکتا ہے. اب آپ کہیں گے اوپر انہوں نے مفرد لکھا ہے نیچے یہ جمع بھی بتا رہے ہیں تو اس لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مفرد جمع اور تثنیہ کے مقابلے والا مفرد نہیں ہے واحد والا مفرد نہیں ہے یہ مرکب کے مقابلے والا مفرد ہے. تو لہٰذا لائے نفی جنس کا جب لا آتا ہے اس کے بعد یا تو کوئی مرکب اضافی ہوگا جس میں مضاف پہ آپ بحث کریں گی
یا ایک ایسا مفرد ہوگا جو کہ دیکھنے میں مفرد لفظ ہوگا لیکن وہ واحد بھی ہو سکتا ہے جمع بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت آپ کے ذہن میں مفرد واحد نہیں ہونا چاہیے, مفرد ایز کمپیئر ٹو مرکب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ نے واحد تثنیہ پڑھا تو آپ نے اس واحد کو مفرد کہا تثنیہ کے مقابلے میں, جمع کے مقابلے میں. لیکن یہاں پر لائے نفی جنس کا جو لا ہے, جو اس کا اسم ہے جس کو میں مفرد کہہ رہی ہوں, وہ مرکب کے مقابلے میں ہے. لہٰذا یہاں پر تو ریبہ واحد آ گیا. لیکن اگر یہاں پہ ریبہ نہ ہوتا, فرض کریں ہم راجلون کی مثال لیتے ہیں جیسے لسان القرآن میں لی گئی ہے. اگر راجلون واحد آ رہا ہے تو ہم کہیں گے لا راجولا واحد. اور اگر یہ جمع آ رہا ہے تو انہوں نے لکھا ہے راجو, انہوں نے راجو اس کی جو ایک تو دو جمع ہوتی ہیں, جمع مکسر بھی ہوتی ہے رجالون, انہوں نے رجالون کی بات نہیں کی, انہوں نے اس کی دوسری جو جمع ہے نا راجو لونا راجو لینا کی بات کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہاں کہیں گے کہ یہ تو واحد نہیں ہے, یہ تو جمع ہے. تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جمع جو اس وقت بات ہو رہی ہے یہ بھی مفرد ہے, کیونکہ یہ کسی مرکب کی شکل میں نہیں ہے تو مفرد نا, اکیلا ہے, کسی جملے کی شکل میں نہیں ہے, مفرد ہے. آگے آپ دیکھیں اگلے پیج پر انہوں نے لکھا ہے لا طالباتی. اب آپ کہیں گے یہ مفرد واحد تو نہیں ہے, یہ تو جمع ہے. تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان مفرد کی بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ تثنیہ یا جمع کے مقابلے میں نہیں ہوتا. وہ بعض دفعہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یا تو مرکب کی شکل میں ہے یا مفرد اکیلا, مرکب نہیں بن رہا, یا یہ مفرد اکیلا ہے یا یہ کسی جملے کے مقابلے میں اکیلا ہے. تو جب جملے کے مقابلے میں ہوگا تب میں آپ کو بتا دوں گی, جب تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہوگا تب بھی بتا دوں گی. لائے نفی جنس جو ہے یہ مرکب کے مقابلے میں مفرد لیتے ہیں. تو مفرد سے مراد واحد نہیں ہے, اکیلی ایک اسم ہے, بس یوں سمجھ لیں. وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جمع بھی ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ لا کے بعد جو بھی مفرد ہے وہ چاہے واحد ہے, چاہے مذکر جمع سالم ہے, یا کوئی بھی جمع ہے, جمع مکسر ہے, مؤنث سالم ہے, یا کوئی وہ تثنیہ ہے, جو بھی ہے, لیکن اس سارے کے سارے کو ہم مفرد کہیں گے کیونکہ لائے نفی جنس دو صورتوں میں ایکٹ کرتا ہے, یا یہ مرکب پر آتا ہے یا مفرد پر آتا ہے. تو مفرد میں واحد بھی آ سکتا ہے, تثنیہ بھی آ سکتا ہے, جمع بھی آ سکتا ہے. تو جو بھی آئے گا نا اس کی جو حالت نصب ہوگی, حالت نصب وہ ہی اس کی مفرد کی حالت نصب ہوگی. اچھا چلیں, اگر مشکل لگ رہا ہے ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ میں اس کو فل سٹاپ لگا دیتی ہوں. لیکن یہ باتیں انشاءاللہ جب میں بار بار آپ کو بتاؤں گی, ایک دن آئے گا کہ آپ اس بات کو پک کر لیں گی. کیونکہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ اس کو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ منصوب تب میں کہتی ریبہ کو جب یہ ریبن ہوتا, الف لگا ہوتا, دو زبر ہوتی, تب میں اس کو ریبن کو منصوب کہتی. منصوب پورے کا پورا اسم منصوب ہوتا اور اس کے آخری حرف کی حرکت کو میں نصب کہتی. ٹھیک ہے, ان میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگ کتابوں پہ غور ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے ٹرمینالوجی کیا لکھی ہے. ہم لوگ, اور دوسرا ہم بیسک میں پڑھاتے بھی نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس کو یہ چیز کنفیوز کرتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اعراب بیسک میں بھی تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا جائے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کسی بھی اسم کے آخری حرف کی حرکت کو رفع نصب جر کہیں گے اور پورے اسم کو منصوب کہیں گے. اب یہ ریبہ کو پورا اسم ہے, اس کو میں منصوب نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ ریبہ جو ہے منصوب تب ہوتا جب ریبن ہوتا, اس کے ساتھ الف لگا ہوتا, دو زبر کی تنوین ہوتی, دو زبر لگی ہوتی, تب منصوب ہوتا. اب اس کو آپ کہیں گی کہ یہ منصوب نہیں کہیں گی, آپ کہیں گی یہ حالت نصب میں, بس یوں کہہ لیں حالت نصب میں. اور جو مفرد کی حالت نصب ہے وہ اس کی ہے, جو مثنیٰ کی حالت ہوگی وہ مثنیٰ کی, جو جمع کی حالت نصب ہوگی وہی ان کی آپ کہہ دیں گے, لیکن آپ ان کو منصوب نہ کہیں. اچھا چلیں, اگر کہنا ہے تو میں آپ کو ایٹ دی اینڈ کہہ دوں گی چلے منصوب کہہ دیں. مجھے میرا یہ بات سارا کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ میں کروں گی ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں شاید ایکسٹرا آ جائے, جو اگلی دفعہ میں کروں گی تو اور کلیئر ہو جائے گا. چلیں اس کو یہاں پہ میں چھوڑ رہی ہوں, میں دوبارہ سے آپ کو بتاتی ہوں کہ لائے نفی جنس پوری جنس کے اوپر حکم کی نفی کرتا ہے کہ وہ حکم پوری جنس پر نہیں لگ رہا. اس کے بعد اسم دو صورتوں میں آتا ہے, ویسے تین میں آتا ہے, ہم تین نہیں پڑھیں گے, ہم دو پڑھیں گے.
یا سنگل ہوگا. سنگل سے مراد ہے کہ وہ اکیلا ہے, وہ واحد بھی ہو سکتا ہے, مثنیٰ بھی, جمع بھی. یا یہ مرکب کی صورت میں ہوگا, مرکب اضافی کی صورت میں. اب ان کو کیا کہتے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں, چلیں آپ اتنا آپ نے منصوب کہنا, منصوب کہنا, ایزی رہے. تو بات یہ ہے کہ لا کے اسم جو ہے دو طرح سے آتا ہے, میں پھر دہرا دیتی ہوں. یا وہ ہوتا ہے مرکب اضافی اس کے بعد آتا ہے, اور مضاف کو کاؤنٹ کرتے ہیں, صرف مضاف کو دیکھتے ہیں, مضاف الیہ کو نہیں دیکھتے, وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یا یہ مفرد ہوتا ہے. یہاں پر مفرد آیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ منصوب ہے, چلے منصوب کہہ لیں یا حالت نصب میں کہہ لیں. انہوں نے پہچان بھی لیا, انہوں نے کہہ بھی دیا. آگے خبر بتائے لا کی, لا نفی جنس. آگے فی اس میں جار ہے اور ہا کی ضمیر مجرور ہے. شاباش شاباش. خبر جی تین طرح سے آ سکتی ہے. کون کون کس طرح سے خبر آ سکتی ہے؟ پوری کلاس کو ریوائز مفرد آ کروا دیں. سکتی ہے, مفرد آ سکتی ہے, شاباش. اس مفرد میں اچھا چھوڑ دیں, مرکب بھی ہم ساتھ ہی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی, اور کس طرح سے خبر آ سکتی ہے؟ جملے کی صورت میں آ سکتی جملہ ہے, کی وہ جملہ صورت میں, اسمیہ جملہ یا اسمیہ یا جملہ فعلیہ. فعلیہ. تیسری شبہ جملہ. شبہ جملہ. شبہ جملہ میں کیا کیا آتا ہے؟ شبہ جملہ میں جار مجرور, ظرف اور مضاف. جار مجرور یا ظرف, اور ظرف کے بعد عموماً مضاف الیہ ہوتا ہے, تو وہ شبہ جملہ. یہاں پر جار مجرور یعنی کہ شبہ جملہ بن کر خبر آ جملہ, رہی ہے. جی بالکل. میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتا دوں, مشکل لگے تو چھوڑ دیجیے گا. جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں, جی بالکل. سوائے یہ 8 کہ چیزوں وہ پہ. والا حرف جر زائد نہ ہو. کبھی کبھی وہ حرف جر جیسے با ہے, لام ہے, لام جارہ, اور من ہے, یہ زائد بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر زائد نہیں ہے نا, یہ ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ متعلق لفظوں میں نظر نہیں آتا ہے, ان کی کچھ ٹرمینالوجی ہے وہ ہم بالکل یوز نہیں کریں گے ابھی, تو لفظوں میں نظر نہیں آتا. تو اصل میں اس کو ڈھونڈا جاتا ہے, ان کو اس کے متعلق کر کے, وہ جو معذوف ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ خبر بن رہا ہے. لیکن ہم اس چکر میں نہیں پڑتے, ہم سیدھا جار مجرور کو یا ان کے شبہ جملہ کو سیدھا آرام سے جار مجرور کو, ضرب مضاف الیہ کو ہم آرام سے خبر بنا لیتے ہیں. اسی لیے ہم نے یاد کیا کہ خبر 3 صورتوں میں آتی ہے, بہت آسانی ہو جاتی ہے. اچھا جی, لا نفی جنس اپنے اسم ریبہ خبر فی کے ساتھ مل کر کیا بنا جبین؟ جی یہ ذالک الکتابوں کے لیے پھر یہ پہلے خبر بن بتائیں, جائے گی. ابھی خبر یہ نہیں جملہ بنا. اسمیہ. جملہ اسمیہ بنا. لا نفی جنس جملہ اسمیہ پر ہی آتا ہے. اس کے اسم کو اپنا, اس کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے, اس کی خبر کو اپنی خبر کو بنا اپنی لیتا خبر ہے, اس بنا. کے احکامات کو منسوخ کر دیتا ہے. اب اس کا ایک اسم ہوتا ہے, ایک خبر. اس کا اسم حالت نصب میں یا مفرد ہوگا سنگل, یا وہ مضاف بن کر آ رہا مرکب. ہوگا. تو اب ان کو کیا کہتے ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, بس جی حالت نصب میں ہوتا ہے, اتنا کہہ لیں, پہچان لیا. تو یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر ذالک الکتاب مبتدا کے لیے خبر بن گیا. ترجمہ کر دیں. ترجمہ اسی طرح کریں جیسے یہ ذالک الکتابوں کو ہم نے مبتدا بنایا, تو اس کتاب میں اس کتاب میں نہیں. جی جبین سب سے پہلے تو جی ترجمے کے وہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جملہ اسمیہ کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے کس کا کرتے ہیں؟ مبتدا کا کریں گے, خبر تو کا یہ مبتدا آخر میں کرتے ہیں. اور ہاں, اگر خبر کے ساتھ کوئی متعلق لگا ہوا ہے تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس متعلق کا کریں گے, پھر خبر کا کریں گے. لیکن مبتدا کا پہلے, خبر کا بعد میں, الا کہ وہ خبر پہلے آ رہی ہے, مبتدا بعد میں آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا نکرہ ہوتا ہے, اس کو پھر بعد میں کرتے ہیں, مؤخر کر دیتے ہیں مبتدا بنانے کے, کیونکہ مبتدا جو ہے اس کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر وہ معرفہ نہیں ہے اور نکرہ ہے تو یا تو اس کو بعد میں لے آئے, تو تب بھی وہ مبتدا بن سکتا ہے. اور کچھ اور بھی اس کے پوائنٹس ہیں جو وقت آنے پہ شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو ادروائز پھر ہم مبتدا کا بعد میں کر لیں گے اور خبر کا پہلے. ویسے زیادہ تر ایک سیکنڈ, میں کسی کا مائک آن ہے, میں شرم نہیں آتی. پلیز آپ بہنیں خیال کیا کیجئے, بار بار میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مائک اپنے میوٹ رکھا کریں, کلاس میں بھی ڈسٹربنس نہ ہو, آپ لوگوں کو بھی کسی قسم کی امبیرسمنٹ نہ ہو. تو جی مبتدا کا پہلے کرتے ہیں,
خبر کا بعد میں کرتے ہیں، خبر کا کوئی ساتھ متعلق لگا ہوا ہے تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے متعلق کا کریں گے، لیکن مبتدا کا پہلے پھر خبر کا بعد میں۔ اگر کبھی خبر پہلے ہے مبتدا بعد میں ہے تو پھر آپ ترجمہ اس کے مطابق کریں گے، آپ ترجمے کی پوزیشن چینج کر دیں گی، کیونکہ کوئی تو وجہ ہے کہ جو چیز بعد میں آنی چاہیے تھی وہ پہلے آ گئی ہے، یا جو پہلے آنی چاہیے تھی وہ بعد میں چلی گئی، تو اس کا مطلب ہے جو چیز پہلے لے آئے ہیں آنا اس کو بعد میں تھا، تو اب اس پہ زور پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب ذالک الکتابوں کا یہ نہیں کہیں گے کہ اس کتاب میں، جی میں یہ کا ترجمہ کتاب ہم نہیں ہے کر سکتے۔ اس میں، اچھا یہ کتاب ہے بھی نہیں کر سکتی، آپ تب کرتی اگر آپ نے ذالکہ کو مبتدا مبتدا الکتاب خبر جی بالکل، بنایا ہوتا، وہی میں تو سوچ رہی پھر اب تھی۔ ہے اور ہے نہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح سے جواب دے رہی ہیں، بہت ساری بہنوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات ہوتے ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ دیکھیں اگر میں نے ذالکہ کو مبتدا الکتابوں کو خبر بنایا ہوتا تو جملہ اسمیہ یہیں پر بن جانا تھا۔ جی جب بالکل، جملہ اسمیہ بنتا ہے تو اس کا ترجمہ ہے ہے ساتھ کرتی، یہ لے کر آتے ہیں، اور جی اگر جملہ نہیں میں نے بنایا، میں نے ان کو اشارہ مشارہ نے بنایا تو میں بیچ میں ہے نہیں لے کر آؤں گی، جی یا میں نے یہ مرکب کتاب، بنایا ہے میں جی بیچ میں ہے نہیں لاؤں گی۔ جی آپ کہیں جی گے یہ کتاب، بس۔ یہ کتاب، ویسے جی میں آپ کو بتا دوں اس کا ترجمہ بہت طرح سے کیا گیا ہے، یہ کتاب ہے کر کے بھی کیا گیا ہے، لیکن میں سب سے آسان والا کروں گی۔ ایون جی یوں بھی کیا گیا ہے کہ یہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے یہ اور وہ کتاب، یہ وہ جی کتاب ہے، لیکن پہلا دن ہے، بلکہ مجھے ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو پھر لائے نفی جس میرے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے، مجھے کوئی بات اگر کلیئر اس کا مجھے علم تھوڑا سا اللہ کی طرف سے ہو نا، تو میرا دل چاہتا ہے میری بہنیں بھی اسی طرح اس کو سمجھیں جیسے اللہ نے مجھے سمجھایا، لیکن وقت لگتا ہے۔ مجھے بھی اگر کچھ چیز سال دو بار پتہ چلی ہے تو آپ لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چلے گی، لیکن ایک چیز کا میں نے فائدہ دیکھا ہے کہ کانوں سے یا نظروں سے کوئی چیز ایک دفعہ گزر جائے تو اگلی دفعہ جب دوبارہ اس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو کبھی کوئی چیز مشکل لگے تو دل چھوٹا نہیں کرنا۔ اب غور سے سنیے گا، میں نے ذالکہ کو اگر مبتدا اور الکتابوں کو خبر بنایا ہوتا، جملہ اسمیہ یہیں پر بنا لیتی تو یہ بھی بن سکتی ہے ترکیب، لیکن میں نے اس طرح نہیں کرنی، نہ جبی نے ایسے کیا، تو جی تب میں بالکل، کہتی کہ یہ یہ کتاب کتاب ہے۔ ہے، اب جی میں ہے نہیں کروں گی کیونکہ جبی نے اس کا مرکب اشاری کو مبتدا شادی بنایا، بنایا۔ پورے ذالک میں بتاؤں الکتاب۔ میم، جی آپ اس کو بتائیں۔ پھر میں بتاؤں، یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ شاباش شاباش، ماشاءاللہ، یہ ہے ترجمہ اصل میں، جی لیکن 19-20 کے فرق کے ساتھ آپ اپنے حساب سے شروع میں کر سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ہم کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ کہ ہم گرامر سیکھ اس لیے رہے ہیں کہ بہترین درجے پر ترجمہ کرنا ہے، لیکن میری جن بہنوں کو مشکل لگے کہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ میں خود بھی بتاتی جاؤں گی کہ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ تو آپ نے بالکل نہیں پریشان ہونا کہ ہم سے جس طرح آپ بتا رہی ہیں ابھی ہم سے ویسا نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، ترجمہ ایک طرح سے ہو بھی نہیں سکتا۔ ترکیب ہی اگر 6-7 طرح سے ایک آیت کی ہو رہی ہے تو ترجمہ بھی تو 6-7 طرح سے ہو سکتا ہے۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ خود سے کوئی ایکسٹرا لفظ نہ لگائیں یا کوئی لفظ بیچ میں ترجمہ کرتے چھوڑا نہ جائے، بس۔ باقی نہ گھبرائیں، آہستہ آہستہ آ جائے گا انشاءاللہ، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ قبول فرمائیں۔ تو یہ ہو گیا جی یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے لگائیں اینڈ پر، کیونکہ جی اب ہم نے ذالک جملہ الکتابوں کو مبتدا بنا لیا، لا ریبہ فیہ جملہ اسمیہ کو خبر بنا لیا، تو جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر اب ایک نیا جملہ اسمیہ بن گیا، اور جب جملے کا ترجمہ کرنا ہے جملہ اسمیہ کا تو ہے یہ لگائیں گے، یہ جی کتاب، اس میں یہ کوئی کسی شک قسم کا نہیں کوئی ہے۔ شک نہیں ہے۔ آگے چلیں، جی یہ خبر ہو گئی لا ریبہ فیہ، آگے چلیں۔ جی ہدن للمتقین، یہ ہدن ہدن، کیا جی یہ فعالن کے وزن پر ہدا یوں نہیں، چھوڑ دیں نہیں، ہم نے جی آج میں نے سوچا تھا کوئی مشکل بات نہیں کرنی، اس کو چھوڑ دیں، بس نئی بہنوں کو اتنا بتا دیتے ہیں، کبھی موقع ملا نا انشاءاللہ جب اس کا کبھی ہم وہ کروائیں گے اس کا کورس جی اس صورت کا، تو تب ہدن کو ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کس وزن پر ہے۔ اور لیکن اتنا سن لیجئے، لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے کہ یہ مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جی کسی بھی بالکل، چیز کو مبنی کہہ دیتے ہیں، تو سب بہنیں دیکھ لیں، ہدن مبنی نہیں ہے، کیونکہ مبنی کا اعراب کسی اور طرح سے لیا جاتا ہے، جیسے میں نے ذالکہ کا لیا، میں نے محلن کہہ کے لیا، اور جب مبنی نہیں ہوتا اس کا اعراب اندر چھپا ہوتا ہے،
تو انہیں کہتے ہیں تقدیری اعراب. ان کا کسی اور طرح سے لیا جاتا ہے جو آپ سے ابھی مطلوب نہیں ہے مجھے کہ آپ اعراب اس طرح سے ڈسکس کریں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ ساتھ ساتھ اعراب کر رہی ہوتی ہیں. آپ ہر لفظ کا اعراب بھی جان رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نحو کہتے ہی اسے جس میں اعراب کی بحث ہوتی ہے. آپ نے صرف اور نحو سنا ہوگا. صرف وہ ہوتا ہے جس میں جملے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, جیسے ناصرہ, ناصرن, منصورن, ناصرون. اب وہی نون, وہی صاد, وہی را, کتنی شکلیں بدل رہی ہیں. اس کو صرف میں ڈیل کیا جاتا ہے اور نحو میں اعراب کو ڈیل کرتے ہیں, لفظوں کے آخری حرف کی حرکت کو, اور پھر اس میں جملے کو بھی ڈیل کرتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ اعراب ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. صرف میں آپ کی توجہ اس طرف لے کر آنا چاہتی ہوں. فی الحال یہ ہمارا اعراب ٹاپک نہیں ہے. ہدن مصدر ہے. آپ ذرا ڈکشنری کھولیے سب بہنیں, جس کو نہیں آتی کھولنی وہ ابھی مجھے بتائیں, ہم ان کو ابھی بتاتے ہیں کہ ڈکشنری کیسے دیکھتے ہیں. سب بہنیں ڈکشنری کھولیں, ہا دال یا نکالیں. جی بالکل. باب سواد. سب بہنیں یہ جو دو چشمی ہا ہے, سب سے پہلے آپ اس میں جائیں گی. اس کے بعد اس کے اندر ہا کے بعد سیکنڈ لفظ حمزہ سے پھر شروع ہوتا ہے, تو آپ سیکنڈ لفظ میں دال تک جائیں گی. پھر تیسرا لفظ پھر اس طرح سے شروع ہوتا ہے, لیکن آپ کو جلدی مل جائے گا انشاءاللہ. اور یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری میں, اوپر سب سے بلکہ ہر ڈکشنری میں اوپر لکھے ہوئے ہیں. جس بہن کو مشکل ہو رہی ہے وہ مجھے بتائیں. کائنڈلی پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیے. اچھا, میں ریکارڈنگ پاز نہیں کر رہی ہوں, ریکارڈنگ چلنے دیتے ہیں. میں ویسے بھی گروپ میں نہیں شیئر کروں گی, پرسنل میں شیئر کروں گی. جہاں آپ کو لگے کہ میں اس طرح سے ہماری بات لمبی ہو رہی ہے, میں کچھ پڑھانے لگ گئی ہوں یا میں کچھ ان کو لکھوانے لگ گئی ہوں, تو کائنڈلی آپ فارورڈ کر دیجیے گا آپ سب بہنیں جو سن رہی ہوں ریکارڈنگ. جی نکالیے ڈکشنری سے. آپ کو ڈکشنری دیکھنی آنی چاہیے. آپ کو اتنا فائدہ ہوگا, آپ کو بہت سارے سوالات کا جوابات, آپ کو ان کے جوابات خود ہی مل جائیں گے. ہا نکالیں, اس کے بعد سیکنڈ لیٹر دال تک جائیں. کوئی ایسی بہن جن کو نہیں سمجھ آ رہی مجھے بتائیں. جی بھائی جان ڈکشنری کیسے اوپن کریں گے؟ جی آپ کے پاس ڈکشنری ہے؟ نہیں بھائی جان نہیں ہے. اچھا آپ کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس اس کی ہارڈ کاپی ہے نا, جو جن کے ہاتھوں میں موجود ہے, وہ تو بک کھولیں اور دو چشمی ہاں پہ چلی جائیں. اور جن کے پاس ایپ ہے وہ اپنی ایپ پر سب سے پہلے ہاں لکھیں گی. ایکچولی میرے پاس اس کی ایپ ہے نہیں, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس ایپ پر کس طرح, لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ لیٹرز ایڈ کرنے ہوتے ہیں. تو آپ ایپ میں سب سے پہلے ہاں لکھیں, دو چشمی ہاں. اس کے بعد آپ ہا لکھنا ہے اور عین کلمہ پر دال لکھنا ہے. شاباش. فا عین لام کلمہ, تین کلمہ ہی ہم دیکھتے ہیں نا, اس میں ہوتے ہی تین کلمہ کی بحث ہے زیادہ تر. تو سب سے پہلے آپ دو چشمی ہاں پر جائیں گی, اس کے بعد دال, پھر یا پر. جی سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ بہنوں نے نکالی ہے, مجھے بتائیں تاکہ مجھے وہ بھاجی جان کھل گئی ہے, آ گئی ہے. کھل گئی. شاباش شاباش. جن کو نہیں آتی پریشان نہ ہو, آپ پرسنل میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا, یا خود تھوڑے بہت ہاتھ ماریں گی نا. میں نے یہ دیکھا بعض اوقات ہاتھ ادھر ادھر لگانے سے بہت ساری چیزیں غلطیاں بھی چاہے ہوں سمجھ آ جاتی ہیں. اب اس میں دیکھیں یہ باب دورہ با سے آ رہا ہے. ہادا یا یہدی یو سے ہودا یون, اصل میں یہ مصدر کا وزن ہے, چھوڑ دیں. چینجز کے بعد چینجز آپ کو آنی چاہیے. میں اب یہ تھوڑا ایڈوانس کورس ہے, اس میں اب وہ ناقص اور اجوب وغیرہ کی چینجز پہ اگر ہم بات کریں گے تو وہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. اب یہ ہادا یا سے ہدا, یہدی یو سے یہدی, اور ہدن بنا چینجز کے بعد. اب دیکھیں اس کے بہت معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ 5 معنی میں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بعض اور انہوں نے مثالوں کے ساتھ بتایا ہوا ہے. رہنمائی کرنا میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے, آگے مثالیں دی ہیں, آپ فارغ ہو کے پڑھ لیجئے گا. کسی کو راستہ سمجھا دینا جس پر اس کا ذہن مطمئن ہو جائے. نمبر 3 راستے پر دل کھول دینا جس سے دل مطمئن ہو جائے. نمبر 4 راستے پر چلا دینا, ٹھیک ہے, تاکہ جو علم ہے وہ عمل میں ڈھل جائے. اور آخری ہے منزل تک پہنچا دینا. 5 معنی میں یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بہترین جزائے خیر دے, انہوں نے بہت آسانی کی ہے بگنرز کے لیے, اور انہوں نے آپ کو جس جس معنی میں استعمال ہوا ہے آگے وہ قرآن پاک سے آیات بھی دی ہوئی ہیں.
تو آپ ان کو خود دیکھ لیجیے گا. میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ ہدن ہے, یہ مصدر ہے باب دورہ با سے, بس اتنا یاد کر لیں. جی آگے چلیں. جبین یہ مصدر ہو گیا, اور جو مصدر ہوتا ہے اس کا زیادہ تر اس کا مذکر مؤنث واحد جمع نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. تو اب اس کو ہم ہر صورت میں لے سکتے ہیں. اب اس میں عدد اور جنس میں آپ اکارڈنگلی لے سکتی ہیں, جو بھی آپ کو ٹھیک لگے. فی الحال یہاں پر آپ اس کو مصدر کا سمجھ لیں. آگے للمتقین مجھے بتائیں. جی لام حرف جارہ اور متقین یہ مجرور حالت میں ہے. اچھا متقینہ کیسے بنا؟ اگر کوئی بہن شوق رکھتی ہیں وہ مجھے لکھ کر چیک کروائیں. میں آپ کو اتنا بتا جی دیتی ہوں کہ واو قاف یا مادہ ہے. آگے باب آپ افتعال. جی بالکل, یہ اس کی ایکسیپشنز میں سے ہے باب افتعال کی. اور اس میں جب آپ بنا رہی ہوں گی تو اس میں اور بھی نئے قواعد, اس میں آپ کو ایک نیا اسم سامنے آئے گا جسے اسم منقوص کہتے ہیں. اب وہ کیا, یہاں پہ میں نہیں بات کروں گی. جو بہنیں جن کو ابھی مشکل لگ رہا ہے وہ چھوڑ دیں, لیکن کوشش ضرور کیجیے گا کہ متقی کیسے بنا. بہت انٹرسٹنگ ہے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جب آپ اس کا واحد بھی بنائیں گی, اور پھر جب آپ یہاں پر جمع بنائیں گی بیچ میں نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی, بہت سارے قواعد ریوائز ہو جائیں گے. تو آپ کی ایکٹیویٹی ہے, اگر کوئی شوق رکھتی ہے لکھ کر مجھے چیک کروا لیجیے گا. اچھا یہ جار مجرور 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں, تو جی کیا بالکل, یہ ہدن کے متعلق ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ یہ مصدر ہے تو یہ ہدن کے مصدر ان 8 متعلق ہے. چیزوں میں سے ایک ہے کہ جار مجرور جس کے متعلق ہو سکتا ہے. تو ہدن کے متعلق جار مجرور ہو گیا. تو جب جس چیز کے متعلق بناتے ہیں نا تو پھر جار مجرور اب سمجھے یہاں پہ ختم ہو گیا. اس کو میں نے اٹھایا, اس کو میں نے ہدن کے ساتھ چپکا دیا. اب جو بھی ہے نا وہ ہدن ہے. تو ہدن کو کیا بنائیں گی؟ جی ہدن للمتقین, اس کو مصدر, مصدر تو ہے نا, یہ بھی مصدر متعلق. اچھا نہیں, متعلق تو للمتقین متعلق تقین ہے, اور ہدن کو آپ کہیں گے متعلق ہے. لیکن یہ متعلق. جی ٹرمینالوجی چھوڑ دیں. نہیں متعلق تو بن گیا نا. جب جی متعلق بنا دیا میں نے اور للمتقین کو اٹھا کے میں نے اس کے ساتھ چپکا دیا تو دونوں ایک چیز بن گئی. اب دونوں کیا بنیں گی؟ ایک چیز جو بنی ہے ہدن, اس کو آپ یوں کیجئے ذالک الکتاب مبتدا کی دوسری خبر بنا لیں. او جی 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 بالکل. ٹھیک ہے, آپ اس لیے کنفیوز جی ہوئی نا کہ جی یہ جی ٹھیک اکیلا ہے, ٹھیک. یہ مفرد ہے, یہ اکیلا ہاں ہے, یہ ٹھیک یہ ہے, نہ مرکب خبر بن رہا نمبر ہے 2 نہ ہو جائے جملہ گی. بن جی رہا ہے. تو آپ لیکن دیکھیں خبر تو مفرد بھی آ سکتی ہے, ہم نے یہ پڑھا ہے نا خبر 3 طرح جی سے آ سکتی ہے, یا جی مفرد مفرد, جملہ اور شبہ جملہ. جملہ جی یا شبو جملہ. اور دیکھیں پیچھے لائے نفی جنس کی جو خبر تھی وہ شبو جملہ آ گئی, اور جی یہاں جی پر ذالک الکتاب مبتدا کی خبر مفرد آ گئی جی ہدن. بالکل. اس کی 2 خبریں ہیں, ایک خبر جملہ اسمیہ, ایک خبر مفرد ہو گئی. جی تو اب بالکل. ترجمہ کریں. ہدن للمتقین کا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. شاباش. ہم اب پورا کریں گے تو ہم پہلے مبتدا کا کریں گے, پھر خبر اول, پھر خبر ثانی کریں. جی یہ کتاب, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. شاباش. اچھا اب یہاں پہ وہی چیز جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی تھی کہ اگر کسی خبر کا متعلق آ رہا ہو تو آپ خبر کا ترجمہ جب کریں گی تو متعلق کا پہلے کرنا ہے. آپ نے کہا نا ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جی پرہیزگاروں کے لیے. جی اب ذرا ترتیب دوبارہ دیں صرف اس حصے کی. پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. کلیئر ہو گیا. اب یہ اگر للمتقین نہ ہوتا نا تو ہم نے صرف یہی کہنا تھا ہدایت ہے. مبتدا کا پہلے کر دیا ذالک الکتاب کا, اور خبر کا بعد میں کر دیا, لیکن اس خبر کے ساتھ متعلق لگا ہوا ہے تو اس خبر کا ترجمہ کرتے ہوئے متعلق کا پہلے کریں گے. چلیں جی ایک دفعہ پھر کریں ترجمہ, سب بہنیں غور سے سن لیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. یہ کتاب, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. شاباش. اچھا میں آپ بہنوں کو پھر بتا دوں, اس کا ترجمہ کئی طرح سے, اس کی ترکیب ہو سکتی ہے, کئی طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے. کہیں آپ مختلف ترجمہ دیکھیں تو ابھی شروع میں آپ نہ گھبرائیں. ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے کہ جب آپ کی گرامر پہ اتنی گرپ ہو جائے گی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس علماء کرام میں سے کن کا ترجمہ گرامر کے زیادہ قریب ہے, پھر آپ ان کو ہی زیادہ فالو کیا کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اور ہاں لیکن کسی دوسرے کو غلط نہ کہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے کسی دوسری ترکیب سے کیا ہو, تو ایک وقت وہ بھی آئے گا, ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ کہ
انہوں نے یہ ترکیب کی ہے تو انہوں نے ترجمہ یوں کیا ہے. میں نے جو ترکیب کی اور جبین صاحبہ نے جو ترکیب کی, ہم نے سمپلیسٹ ترکیب کی. ہم نے ذالک الکتابو کو مبتدا اور آگے 2 خبریں بنا کے ترکیب کی. ہو سکتا ہے کسی نے ایسے نہ کی ہو تو آپ ان کے ترجمے کو یک دم غلط نہ کہیں, ابھی آپ ان کو بھی لے کر چلیں, پھر آہستہ آہستہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ضرور ہوگا آپ کو کہ یہ چیز گرامر پہ پوری نہیں اتر رہی, تو آپ اس کو تھوڑا سا ان کو زیادہ اہمیت دیں جن کی گرامر کے قریب, اور آپ کو ایسے بہت سارے علماء کرام مل جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے, آہستہ آہستہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ان چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. کسی بہن کا اس آیت سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں, پھر ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں. اور اگلی آیت میں میں نے آپ سے ایک ایکٹیویٹی بھی کروانی ہے, تھوڑا ٹائم اگر زیادہ لگ جائے تو بیٹھیے گا. جی بھائی جان, جی پوچھیے. جی بھائی جان, میں بس پوچھنا یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا لائن آف جینس کے بارے میں بتایا, تو اس میں مجھے تھوڑی سی یہ سمجھ آئی ہے, میں تھوڑا شیئر ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ اس ضرور. کا جو لائن آف جینس کا اسم ہوگا, ایک تو اس میں تنوین نہیں آئے گی. جی ٹھیک ہے, بالکل نہیں آئے گی. شاباش شاباش. معرفہ نہیں ہوگا, ایک وہ معرفہ نہیں ہوگا. جیسے جیسے اس کی آپ کی ارے مثال ارے میرے ارے پاس آپ نے ہاں مجھے یاد کروا دیا, میں بالکل بھول گئی. میں نے آپ لوگوں کو لائن آف جینس کی کچھ شرائط بھی آپ سے شیئر کرنی. آپ پہلے کریں, میں پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں. اس کی شرط ہے یہ, جی بھائی اس کا اسم اور اس کی جی خبر جی دونوں نکرہ ہونی چاہیے. اگر ان میں ہونی سے کوئی چاہیے. معرفہ ہو جائے تو آپ انشاءاللہ آگے چل کے آپ پہچان لیا کریں گے. پھر لا کی تکرار ہوتی ہے, واجب ہو جاتی ہے, یعنی کہ لا دوبارہ آتا ہے اس جملے میں. 2 لا آتے ہیں, بغیر واو کے آئے گا پھر وہ. اور اچھا بھائی خیر جان چھوڑ دیں اس کی اس بحث کو. جی بتائیے. میرے پاس انشاءاللہ سب کو بڑا اچھا اس کا فائدہ ہوگا. جیسے کہ اس کی ڈیفینیشن میں ابھی آپ نے بتایا کہ لائن نفی جنس اسم کے اس کے اپنے اسم کے تحت آنے والے تمام افراد سے خبر کی نفی کرتا ہے. تو اس کی مثال بہت پیاری ہے, جیسے لا الہ, لا الہ, الہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. تردید بالکل ہوگی, بالکل تردید بڑی پیاری. اور بالکل. لا الہ, کہ کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں, کہ اس نے کیا کیا, اپنے بعد آنے والے تمام افراد سے خبر کی نفی کر دی. جی تھوڑا بالکل. اصل آسان. میں اس کی تعریف یہی ہے, اصل میں جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ لائے نفی جنس اس جنس کے تمام افراد پر حکم کی نفی کرتا ہے. اصل میں یہ تعریف ہے. لیکن دیکھیں ہماری چونکہ بہت ساری بہنیں ابھی پہلی دفعہ اعراب کر رہی ہیں, تو جیسے انہوں نے بیسک میں کیا ہے, میری کوشش ہے تھوڑا وہ لے کر چلتے ہیں, تھوڑا میں ایڈوانس بتا دیتی ہوں, مل جل کے گزارا ہو جائے گا. آہستہ آہستہ پھر ہم ایڈوانس ہی کریں گے انشاءاللہ, اس کی پراپر ٹرمینالوجی کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی تو میں نے کہتی ہے نا کہ پوری جنس کی نفی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس اوکے, چلے گا, یہ بھی ٹھیک ہے پوری. لیکن بعض اوقات پوری نفی مراد نہیں ہوتی. یہ مثال مجھے دماغ میں اس سے مجھے سمجھ آئی تھی کہ لائن آف جنس کیا ہے. یہ جی مثال کلمہ بالکل. جو ہم ماشاءاللہ یہ ریڈ کیا, تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیے شیئر کر دیتی. ماشاءاللہ. اچھا چلیے, میں اب انہوں نے یہ ٹاپک چھیڑا تو میں جلدی سے بتا دوں. اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, یہ ادھر لسان القرآن میں بھی مل جائیں گی. اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہونے چاہیے. اور اس کی ایک اور شرط ہے کہ اس کی جو خبر ہے نا, وہ اس کے اسم سے پہلے نہیں آنی چاہیے. آپ چاہے لکھنا چاہیے نہ لکھیں, یہ آپ کو سب مل جائے گا لسان القرآن سے. پھر ایک اور اس کی ہے کہ اس کے بعد الا نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اگر الا آ جائے نا بعد میں تو وہ تو لا پھر نفی جنس کا نہیں رہتا, سمپل لا نافیہ ہو جاتا ہے. سوری لائے ہاں لا نافیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کی ایک اور شرط ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا کہ جار مجرور, یہ حرف جر نہیں آنا چاہیے اس کے ساتھ. یہ کچھ 4-5 اس کی شرائط ہے. تو اگر یہ کبھی اپنی شرطوں پر پورا نہیں اترتا تو پھر ایک لا جملے میں ایکسٹرا لایا جاتا ہے, جو ہاں واؤ کے ساتھ آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آتا, تو جب کبھی آئے گا تب ہم دیکھ لیں گے. لیکن لا دوبارہ پھر ضرور آتا ہے, اور اس کا جو اثر ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں گے جب 2 لا آئے ہوئے ہیں تو اس میں سے پہلے والا حالت نصب میں نہیں ملے گا آپ کو. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لائن نفی جنس ہی تھا, لیکن اس کی شرائط پوری نہیں ہو رہی تھی, تو 2 لا آ گئے ہیں اور اس کا اثر بھی ختم ہو گیا. اب ہو سکتا ہے آپ کو اس لا کے بعد آنے والا وہ مبتدا ملے اور خبر ملے اور دونوں مرفوع ملے. تو یہ کچھ شرائط ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ میں دہراتی رہوں گی تو آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گی. ہاں ویسے پتا ہونا چاہیے آپ کو لائن نفی جنس کا اتنا ضرور پتا ہوگا, اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہونا لازم ہے, اور اس کی خبر اس کے اسم پر مقدم نہ ہو. اور کیا ہے, اس کے بعد اللہ نہ آئے. بس یہ بس 2-3 باتیں بہت ہیں. جی کوئی اور بہن سوال پوچھنا چاہیے اس آیت کے بارے میں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی میم, آپ بولے تھے ایک بار
کہ نکرا اسم کے بعد میں اگر جار مجرور یا جملہ آیا تو جی ہم جی اس کو اس کی صفت بنائیں گے. تو بالکل ہم بولے ہدن کے بعد میں اس کی صفت کیوں نہیں بنائے میم؟ اس کو للمتقین کو ہدن کی جی جی صفت کیوں نہیں بالکل بنائے؟ بالکل بالکل. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیں, جب سب سے پہلے جار مجرور آپ دیکھیں نا, سب سے پہلے آپ نے وہ ان 8 چیزوں کو دماغ میں لانا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس جار مجرور کے پیچھے میرے دائیں ہاتھ پر وہ 8 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے. اگر تو 8 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے تو ان کو متعلق کرنا ہے آپ, اور اگر نہیں پائی جا رہی اور وہ نکرہ ہے تو پھر آپ صفت بنائیں گی, یا معرفہ ہے تو پھر حال بنائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی, وہ قاعدہ اپنی جگہ ہے, لیکن سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ 8 چیزیں تو نہیں ہے جار مجرور کے پیچھے. اچھا یہاں پر آپ چاہیں تو صفت بھی بنا سکتی ہیں, صفت بنا کے ترجمہ تھوڑا مختلف ہوگا, لیکن یہاں پر آپ اس کو اگر متعلق بنائیں گی, ترجمہ بڑا آرام سے انہوں نے جبین صاحبہ نے بڑے مزے سے ترجمہ کر دیا. ورنہ اگر آپ صفت بنائیں گی نا, مجھ سے کس نے سوال پوچھا؟ شاہدہ صاحبہ نے, نسیم صاحبہ نے. نسیم صاحبہ اگر آپ ہدن کو صفت موصوف بناتی ہیں, للمتقین کو صفت, تو پھر ترجمہ مختلف کریں گی. آپ جو اپنی کریں گی نا ترکیب, آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے ترجمہ اکارڈنگلی کریں گی. پھر آپ کہیں گی ایسی ہدایت جو متقیوں کے لیے ہے. بالکل. ٹھیک ہو گیا, جو ترکیب ویسا ترجمہ, جیسی ترکیب ویسا ترجمہ. تو یہاں پر ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بڑے آرام سے, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ مصدر ہے, ہم نے ڈکشنری سے دیکھ لیا یہ مصدر ہے, پھر ہمیں یہ یاد آ گیا کہ یہ ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلے متعلق کیا کریں. اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی نہیں ملتی تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ اس کو صفت یا حال بنا لیں, جار مجرور کو, اس نکرہ کے لیے یا اس معرفہ کے لیے. جی کلیئر ہے؟ جی مجھے پتہ نہیں چلا, کلیئر ہو گیا؟ ایک اچھا چیز چلیے, کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ میں ایک تھوڑی سی چیز پوچھنی تھی, اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے اصلاح کر جی دیں. پوچھیے پوچھیے. کہ آپ نے اسم کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں یہ بتایا کہ اسم کی آخری حرکت جب اعراب کو ہم دیکھیں گے, اس کے زبر زیر پیش میں ہم کہیں گے حالت نصب میں, حالت رفع میں, حالت جر میں. ہم اسی جی اسم کو منصوب نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے کہ اعراب میں وہ حالت رفع میں ہے, نصب میں اور جر میں, منصوب نہیں کہیں گے اس کو. اچھا یہ ذرا ریبا کو دیکھتے ہیں, چلے ریبا کو. اگر یہ رئی بن ہوتا, رئی بن, تو میں یہ کہتی کہ با کے اوپر اصل میں تو وہ ہے نا دمہ ہے نا, آپ کو پتا ہے نا دمہ, چلے پیش ہے, اصل میں با کے اوپر پیش ہے. لیکن میں یہ کہوں گی جو آخری حرف کی حرکت ہوتی ہے اس کو زیر زبر پیش سے بہتر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں رفع ہے, نصب ہے, جر ہے. تو میں کہوں گی با کے اوپر رفع ہے, لیکن پورا ریبن مرفوع ہے. میں با کو مرفوع نہیں کہوں گی, یا میں ٹھیک ہے, با کے اوپر رفع ہے یا حالت رفع میں ہے با, لیکن پورا ریبن مرفوع ہے, میں با کو مرفوع نہیں کہوں گی. یہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی ہے, میں آپ کو سچی بتاؤں میں خود بڑا غلط پڑھتی رہی ہوں. اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے دل کھولا ہے, ان چیزوں کا پتہ چلا ہے, تو میں آپ کو پہلے دن سے ہی, اچھا اگر آپ کو مشکل لگتی ہے آپ چھوڑ دیں, لیکن چونکہ دیکھیں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, بہت لوگ آئندہ اور بھی سنیں گے انشاءاللہ, تو ایز اے ٹیچر مجھے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے, مجھے صحیح ٹرمینالوجی بولنی ہے. آپ لوگوں کو مشکل لگتی ہے شروع میں, آپ بے فکر رہیں, میری طرف سے اجازت ہے, آپ ریلیکس رہیں. آپ لا کے اسم کو, چاہے وہ واحد آ رہا ہے, چاہے مثنیٰ ہے, چاہے جمع ہے, چاہے مرکب ہے, آپ سب کو منصوب کہنا چاہیں آپ کہہ دیں, لیکن میں اب صحیح ٹرمینالوجی ضرور یوز کروں گی, تاکہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ لوگوں کو خود ہی ویسے ہی سمجھ آ جائے گی. جو کہ اور سوال کسی بہن کا, میں ایک اور آیت بھی کروانا چاہ رہی ہوں. میم میرے کو ہدن للمتقین کا ذرا ترکیب پھر سے بتا دیجیے نا میم, ہاں آپ جی میں بالکل بتاتی سمجھنا ہوں, چاہ رہی بالکل بتاتی ہوں. دیکھیں آپ کو ہدن کا پتہ چل گیا کہ یہ مصدر ہے. جی میم. اب یہ کیسے بنا, یہ بہت لمبا سلسلہ ہے, اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بس ڈکشنری نے ہمیں بتایا کہ یہ مصدر ہے. ڈکشنری میں سب سے پہلے جب ہم مادہ ڈھونڈتی ہے نا, مادے کے بعد باب لکھا ہوتا ہے, تو باب میں ماضی مضارع کے بعد مصدر لکھا ہوتا ہے, تو تیسرے نمبر پہ مصدر تھا, وہ ہم نے پہچان لیا. اب ہدن مصدر ہے. اب آگے للمتقین, آپ کو دیکھیں یہ تھا المتقین, تو یہ معرفہ ہے. تو ال پہ جب کبھی لام جارہ, بلکہ کوئی بھی لام, لام زیر والا ہو یا لام زبر والا تاکید والا ہو, یہ قاعدہ ہے, لکھ لیجئے. جب یہ کسی ال والے پر آتا ہے نا, تو یہ اس کا جو حمزۃ الوصل نہیں ہے بیچ میں, وہ گر جاتا ہے. تو یہ للمتقین, اب یہ جار مجرور, یہ یاد رکھیں قاعدہ کہ جار مجرور ہمیشہ 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 کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں, سوائے کہ وہ حرف جر زائد نہ ہو.
یہ لام اگر زائد ہوتا ہے نا بہت کم ہے, چھوڑ دیا, ویسے بتا رہی ہوں, تو تب یہ کسی کے متعلق نہیں بنے گا. زائد حروف کو گرامیٹیکل انالیسس میں نہیں کاؤنٹ کیا جاتا, لیکن ویسے یہ ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے پہلے ہدن آ رہا ہے, ہدن مصدر ہے, تو مصدر ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے. شاید آپ کو وہ میری سلائڈ پہ آپ نے غور نہیں فرمایا ہوگا, وہ 8 چیزیں میں نے گروپ میں شیئر کی تھی, وہ اگر آپ یاد کر لیں گی نا آپ بڑی جلدی اس کو متعلق کر دیں گی ہدن. جی میم. یہ جب متعلق ہو گیا ہدن کے, تو اب ہدن اپنے متعلق سے مل کر اب یہ کیا بنے گا, یہ اب ہدن جو ہے میں اتنا بتا دوں کہ یہ مبنی نہیں ہے, تو اس کی ہم جو اعراب ہے ہم خود کاؤنٹ کریں گے. ہم نے دیکھا کہ یہ ایسی جگہ پر ہے کہ جو خبر بن سکتا ہے مبتدا کی, ذالک الکتابوں کی, تو خبر کیا ہوتی ہے, نکرہ ہوتی ہے, مرفوع ہوتی ہے. تو اس کو ہم نے نکرہ کاؤنٹ کر لیا, نکرہ تو ہے, تو ہم نے اس کو مرفوع کاؤنٹ کر کے تو اس کو خبر بنا لیا. ہدن اپنے متعلق للمتقین کے ساتھ ہم نے اس کو خبر بنا لیا ذالک الکتابوں کی. ٹھیک ہے, جی میم, جی میم, اب سمجھ میں آ گیا. جی الحمد اور للہ. متعلق کا اب جب ترجمہ کریں گے تو للمتقین کا پہلے کریں گے ہدن سے, ہم کہیں گے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پھر ایک اور بہن نے سوال پوچھا کہ اس کو ہم اس کی صفت کیوں نہیں بنا سکتے. ہم بالکل بنا سکتے ہیں, لیکن ہمیں پھر صفت کا ترجمہ اس کے مطابق کرنا پڑے گا. موصوف صفت کا ترجمہ 2 طرح سے کرتے ہیں, یا تو صفت کا پہلے کر لیں موصوف کا بعد میں, یا موصوف کا پہلے کرتے ہوتے ہیں کہ ایک ایسی ہدایت جو متقیوں کے لیے ہے, پھر ترجمہ ایسے کرنا پڑے گا آپ کو. جی جی جیسی ترکیب ویسا ترجمہ, اس لیے کوشش کریں ترکیب بہت سادہ رکھیں اور کمپلیکیشن میں نہ پڑے. میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کروں, پھر بھی کچھ نہ کچھ اگر میرے منہ سے مشکل نکل جائے, آپ کو مشکل لگے, آپ اس کو درگزر کریں, اگنور کریں. ابھی آپ ایزی والی چیز لے لیا کریں کلاس میں سے, اور ترجمہ اگر آپ کو لگے کہ ہاں میرے ذہن میں بھی یہی تھا جب میں نے تیاری کی تھی, تو بس یہ تو آپ کی سکسیس ہے ماشاءاللہ. جی کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ تو ہم ہدن کو خبر بنائیں, جی 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 للمتقین متعلق کریں ہدن کے. جی بالکل متعلق کریں, اور جب آپ جی جی متعلق کر دیں گی تو آپ سمجھیں للمتقین کو یہاں سے آپ نے اٹھا لیا اور آپ نے جی ہدن کے ساتھ چپکا دیا. اب جی للمتقین جی کو بھول جائیں فی الحال. جی اب میم. جو بھی بنے گا ہدن بنے گا, اپنے متعلق کے ساتھ ہی بنے گا آٹومیٹکلی, آبویسلی. ٹھیک جی ہے, میم, جی میم, تو جب جزاک اللہ میم. للمتقین ہدن کے متعلق ہو گیا, اب جو بننا ہے ہدن نے بننا ہے, ہدن اس کو لیڈ کر رہا ہے, تو ہدن جی کو میم. خبر بنا لیں. اس کو ہم نے مرفوع مان لیا تو خبر بنا لیا. کوئی جی اور میم, سوال پوچھیے. آپ کہتی ہیں نا میں جزاک. اگلی آیت نہیں کرواتی, سوال پوچھیں, اس آیت کو کلیئر کریں, اس سے آج کچھ سیکھ کر اٹھ رہے ہیں آپ نے. جی السلام علیکم میم. جی میں وعلیکم دیکھ رہی السلام. تھی کہ ہم نے ڈکشنری دیکھی ہے اور اس میں ہدن ہم نے مصدر کا ہے, تو کیا یہ جی اسم الفعل بھی ہوتا ہے یا وہ علیحدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جی کام کا نام ہے نا. اسم الفعل نہیں, وہ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے جو مصدر ہے نا, جی بالکل مصدر کام کا نام ہے, اور مصدر کام کا نام ہے. ایک ایسا مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جس میں صرف کام پایا جاتا ہے, اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. تو تو اسم آپ مصدر کو الفعل بھی ایسا ہی ہے نا, اگر اسم الفعل ترجمہ کریں تو کام کا نام, تو یہ علیحدہ دیکھیں علیحدہ ہے جو دونوں. اسم الفعل تھوڑے سے مختلف ہیں, وہ ایک الگ کیٹیگری میں آتے ہیں. آپ کہنا چاہیں تو اب یہ مصدر ایک الگ کیٹیگری ہے, اسم الفعل وہ اسم ہوتے ہیں جو فعل کا معنی دیتے ہیں. تھوڑی سے مختلف ہے, وہ انہوں نے گرامر والوں نے اس کی 3 کیٹیگریز آگے سے انہوں نے ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں. انہوں نے کچھ اسم الفعل کو امر کی کیٹیگری میں لے گئے ہیں, کچھ ماضی کی کیٹیگری میں لے گئے ہیں. آپ ایسا کریں نا, آپ مصدر کو الگ رکھیں, اسم الفعل کو الگ رکھیں فی الحال, اور آپ اسم الفعل کو ڈسکس ہی نہ کریں. ابھی تو ہم نے پرانے اسٹوڈنٹ سے بھی ڈسکس نہیں کیا اس کو. جب کبھی اس کی ضرورت پڑے گی تو دیکھ, جیسے آمین, آمین کیا ہے, اس کا مطلب ہے نا کہ جیسا ہم نے کہا یا رب تو ہم سے قبول کر لے, یا جیسا ہم نے سوچا ہے یا مانگا ہے چاہے ویسا ہو جائے, یہ ہے اسم الفعل. آمین ہے اسم, فعل کا معنی دے رہا. جو مصدر ہوتا ہے وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, اس کو بالکل الگ رکھیں. مصدر میں بھی کام کا کرنا پایا جاتا ہے, لیکن اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کے آخر میں نہ آئے گا, آنا پینا کھانا کھانا سونا جاگنا اس طرح سے. جبکہ آمین الگ چیز ہے. اب دیکھیں پھر آپ کو آگے چل کے کچھ ایسے اسم الفعل ملیں گے کہ وہ امر کا ترجمہ کر رہے ہوں گے ہم. جیسے ہی ہاتھ ہے, وہ ہے دور ہوا, اب اس میں وہ اس میں فعل ہے, اس کو ہم نے ماضی کے معنی میں لے رہے ہیں, ماضی کی طرح ڈیل کر رہے ہیں. کچھ اس میں فعل ہے جس کو ہم امر کی طرح ڈیل کرتے ہیں, لمبی کیٹیگری ہے. ان کو الگ رکھیں, آپ اسم الفعل کو بالکل نہ بیچ میں لے کر آئیں.
آپ مصدر کو الگ رکھیں. مصدر تو بہت براڈ، بہت بڑی کیٹیگری ہے. آپ کو پتا ہے اصل چیز ہی مصدر ہے. یہ جتنے فعل ہیں، جتنے اسماء مشتقات ہیں، یہ سب مصدر سے نکلے. آپ صرف مصدر کو ذہن میں رکھیں، اسم الفعل کو بھی چھوڑ دیں آپ. اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہدن ہے، اس کا جو ترجمہ ہے میں یوں کر سکتی ہوں، یہ جو مصدر ہوتے ہیں اس کو اسم الفاعل یا اسم المفعول کی طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اس کا میں کہہ سکتی ہوں کہ ہدایت دینے والا میں کہہ سکتی ہوں، لیکن اب آمین کا ترجمہ میں اس طرح سے نہیں کہہ سکتی. اس کا تو یہ ہے کہ قبول کر لے، وہ اور چیز ہے، وہ اور کیٹیگری میں تھوڑا سا ان میں ڈفرنس ہے. وہ الگ سائڈ پہ رکھیں اور مصدر کو الگ سائڈ پہ رکھیں. آپ کم از کم آمین اور کسی مصدر کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کے ترجمے میں آپ کو انداز، ان کا اسلوب سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری مختلف ہیں. جی کوئی اور سوال؟ جی میم میرا اور ایک میم سوال ہے میم. جی میم یہ لا ریبہ میں ہم اس کی لا کی خبر ہم محذوف نہیں کر سکتے کیا میم؟ جیسا بالکل کر ثابت سکتے ہیں، کون. بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی مشکل میں؟ ابھی پہلی کلاس ہے اعراب، سپوز دیٹ ہمیں کیا جی پڑھی جی کہ ہم اس کو معذوف ماننے، پھر ہم اس معذوف کو بلکہ نکالیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جی جی بالکل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فیہ کو آپ ہدن کے ساتھ لے جائیں. لیکن مجھے یہ جی سب سے سمپل یہ لگی ہے، اور سب سے اس کا ترجمہ بھی بڑا آسانی سے ہو گیا ہے. تو اور دوسرا فیہ کو آپ کو میں نے کلاس کے شروع میں بتا دیا تھا، چاہے پیچھے لے جائیں اس کا ترجمہ پھر آپ کریں گے کہ فیہ کو ریبہ کے ساتھ لے جائیں، چاہے فیہ کو ہدن کے ساتھ لے جائیں. لیکن سب سے آسان یہ ہے، اس کو لے کر چلیں. ابھی ان کمپلیکیشن کو آپ رہنے دیں. جی کوئی اور سوال؟ جی میم ایک میم کوشچن ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے. آپ پوچھ لیجیے پہلے پھر میں پوچھوں. نہیں میں نہیں پوچھ رہی، آپ پوچھیے. جی جی میم میں پوچھ رہی ہوں. جی بشرا صاحبہ پوچھیے. اس میں جیسے لا ریبہ فیہ میں اسم ہم نے ریبہ بنایا لائے نفی جی جنس کا، اور فیہ خبر بنائی. جی تو میم اس میں ترجمہ پہلے اسم کا اور پھر خبر کا نہیں کرا ہے نا ہم نے. یہ ترجمے کی خوبصورتی کے لیے اردو زبان میں کی ہے یا پھر اور کوئی وجہ؟ ہاں بالکل بالکل. دیکھیے جب ہم دوسری زبان میں کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو قواعد ہم نے نکالے ہیں وہ اس کے عین مطابق وہ پورا اتر سکے. کبھی کیونکہ کبھار آپ خود بھی دیکھیں گی. جی وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، سیٹ نہیں ہو رہا ہے اس لیے بالکل نا. بالکل. جتنے قواعد ہوتے ہیں بعض اوقات جب آپ دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے. آپ بالکل نہ پریشان ہو. اگر ہم اس کا اسم کا کرنا پہلے اسم کا چاہیے پھر خبر کا، لیکن اور خبر اسپیشلی جب کبھی اس طرح سے جار مجرور آ جاتی ہے نا تو پھر عام طور پہ جار مجرور کا پہلے کیا جاتا ہے. اور جب آپ اپنی زبان میں کر کے دیکھیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ قاعدہ یہ بتایا گیا ہے، ترجمہ عجیب سا لگ رہا ہے، آپ بالکل نہیں کریں. آپ اپنی زبان کی خوبصورتی کو آپ نے برقرار جی رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی کوئی اور سوال؟ جزاک ہاں اللہ. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. میم یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو ہدن ہے نا، ہدن مصدر کہا نا آپ نے، تو جی ہم لوگ پہلے جو ہے ہدن کو مبنی سمجھتے تھے، کیونکہ یہ دیکھتے ہی مبنی کی سائن نظر آ رہی تھی نا، تینوں اعرابی حالت میں جو ایک ہی رہتی. جی تو جی بعد میں آپ سے پتا چلا کہ یہ مبنی نہیں ہے، تو وہ جی ڈفرینشیٹ کیسا کریں، مبنی ہے یا پھر یہ مصدر ہے ایکچولی؟ یہ آج جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، آج آپ کو پتا چل گیا. اب کیسے پتا چلا؟ اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو پرسنل میں آپ کو یہ پورا میں پکچر کھینچ کے بھیج دوں گی جو میں نے اپنے نوٹس میں بنایا، اور جہاں سے میں نے سنا ہے آپ کسی کہیں سے بھی سن سکتی ہیں. تو وہ ایک دفعہ جب آپ کو پتا چل جائے گا نا کہ یہ بنا کیسے ہے. اچھا ڈکشنری میں دیکھیں، اگر جی آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو یہ ہدا یون ہے. ہدا یون دیکھ رہی ہیں آپ؟ سب سے نہیں پہلے ہوں گی. اصلی آتا ہے، بعد میں استعمالی آتا ہے. تو اصلی کا مصدر دیکھیں، ہدایا یہدیو ہدا یون. ہدا یون مصدر کا ایک وزن ہے. مصدر کے اتنے زیادہ اوزان ہیں کہ یہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں یاد ہوتے، یہ وقت گزارنے کے ساتھ یاد ہوتے ہیں. اب یہ مجھے ہدا یون سے یہ مصدر کا ایک وزن یاد رہ گیا. تو اب ہدا اچھا یون سے ہدن کیسے بنا؟ یہ بڑا مزے کا انٹرسٹنگ پروسیس ہے. آپ پرسنل میں مجھے یاد کروائیے گا، میں آپ سے وہاں شیئر کر دوں گی، اچھا یہاں پر نہیں. ٹھیک ہے میم. جی اور اچھا آئندہ سے میم. آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ یہ مبنی نہیں ہے. اس کی پورا جی اس اچھا. کی اچھا یہ اور بات ہے کہ اس کی تینوں حالتوں میں شکل ایک ہی بنے گی لیکن مبنی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے چلے جی اگلا جی سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میم وبرکاتہ. آپ نے کہا لا نفی جنس کا اسم اور خبر دونوں نکیرہ ہونے چاہیے، تو فی جی ہی نکیرہ ہے؟ جی یہ جو ان کو ہم حروف کو بھی نکرہ لیتے ہیں، جملے کو بھی نکرہ لیتے ہیں. گرامر میں ان کو نکرہ وہ مانا فی جاتا ہے. ہی ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آیا کیسے نکیرہ بنا اس لیے. حروف
حروف بھی نکرہ آپ لیں گی اور جملے کو بھی نکرہ آپ کنسیڈر کریں گی. جی میم. ٹھیک ہو گیا؟ حروف بھی نکرہ ہوتے ہیں، جملہ بھی نکرہ. اس طرح سے جملہ اگر اچھا ریبہ کی خبر جملہ بن رہا ہوتا تو وہ بھی نکرہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. جملہ نکرہ ہوتا ہے، مبنی کاؤنٹ کیا جاتا ہے جملے کو نکرہ. کسی اور سوال؟ اچھا ریبہ کا مشکل لگ رہا ہے نا جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. کسی دن انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گی اور آپ بھی پہنچ جائیں گے وہاں تک کہ مفرد ہوتا ہے یا مضاف کی صورت میں دو طرح سے آتا ہے. تو مفرد کا اعراب جو بھی اس کی حالت نصب ہے، چاہے وہ واحد آ رہا ہے، یہاں پہ مثنیٰ آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے، جس کی جو حالت نصب ہے وہ آئے گی مفرد میں، اور جو وہ ہے مضاف بن کر آ رہا ہے مرکب اضافی میں، اس کا تو خیر آپ کو علم میں ہوگا کہ جب مضاف بنتا ہے نا کوئی اسی، تو اس کے جو مضاف کو ہم کہتے ہی منصوب ہے، کیونکہ مضاف کا رول ہوتا ہے کہ وہ تنوین گر جائے گی اور ال بھی نہیں لگے گا، اس لیے اس کو کہتے ہی منصوب ہے. لیکن مفرد والے کو ہر ایک کو منصوب نہیں کہا جاتا. لیکن خیر چھوڑ دیں اس بات کو، یہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم پہنچ جائیں گے یہاں تک. آپ بس یہ کہہ دیں کہ لائے نفی جنس کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. اب وہ جو بھی ہے نا، جو بھی ہے، وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، مرکب ہے، مفرد ہے، جو بھی ہے، اس کی جو حالت نصب بنے گی نا، بس وہ ہی کاؤنٹ ہوگی، جو نظر آ جائے گی. جی کوئی اور سوال ہے؟ اگر آپ بہنیں شوق رکھتی ہیں تو میں اگلی آیت بھی ہم کر لیتے ہیں 2 بجے تک. جو جانا چاہتی ہیں وہ جا سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کے شرائط بتائے تھے نا سس، ایک بار بتائیے نا ہاں شرائط. شرائط میں آپ کہتی نئے ہیں کہ نفی فصل جنس میں نا کے. بتا دوں، میں آپ کو 5 شرائط ہیں میرے مذہب جی میں، آپ کو ٹھیک ہے ساری فصل میں جی بتاؤں سس. گی. 23 جون سے ضرورت جی نہیں ہے سس. ابھی اس کی، بس موٹا موٹا یاد کر لیں کہ لائے نفی جنس کے جزاک بعد اللہ خیر. اسم تو ضرور نکرہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور خبر بھی مقدم نہیں ہوتی، اور کبھی اس کے بعد علت آئے گا نا تو حسر اگلی کا آیت مفہوم. کروا دینا. اگلی آیت کر لیں. چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. کوئی جانا چاہتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے. آج کی کلاس وہ عام وہ اس طرح کی نہیں ہے، بس یہ اسی طرح سے ہے. اس میں آپ سے ایک ایکٹیویٹی بھی ابھی کرواؤں گی انشاءاللہ. آئیں جی، کون ہے جو اگلی آیت کریں گی؟ جبین صاحبہ بارک اللہ فیک، بہت اچھا ماشاءاللہ ترکیب اور ترجمہ. اب کوئی اور بہن آئے. نہیں آئیں گے؟ آئیں نا، کوشش کریں. آئیں میم شاہدہ میں ٹرائی صاحبہ کروں. کریں. میں شاہدہ ماریا صاحبہ آ ہوں. رہی ہے ماشاءاللہ. آئیں کریں کوشش، سب کوشش کیا کریں. میں نئی بہنوں سے کروانا چاہتی ہوں. آپ خاموش رہ کے چلی جاتی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کس کو کتنی سمجھ آئی ہے، کس کو نہیں. اور پھر ہو سکتا ہے آپ مشکل سمجھ نہیں ہو. اچھا پھر جو مشکل لگ رہے ہوتا ہے فی الحال چھوڑتے جائیں، اس کو جو آسان ہے اس کو پک کرتی جائیں. اگلی آیت نمبر 3 کریں جی. سب سے پہلے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین، وہ لوگ جو. اللہ زینہ کیا ہے؟ الذین اسم موصولہ ہے، اور شاباش. اس میں کیا ہے؟ جمع ہاں جی. مذکر غائب کا صیغہ ہے. اچھا اس میں غائب وغیرہ نہیں، بس اس میں واحد اور جمع اس طرح سے ہم بتائیں گے، اور مذکر ٹھیک، مؤنث. ٹھیک ہو گیا جی. جمع مذکر. شاباش ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ عام طور پر اسماء موصولہ کا جو جس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ اس وغیرہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. اکارڈنگلی کبھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو کے ساتھ نہیں بن رہا ہوتا، تو دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو لوگ آگے جب بھی اسم موصول آئے گا اس کے بعد اس کا صلہ ضرور آئے گا. اس کا صلہ 2 صورتوں میں آ سکتا ہے. اس کا صلہ کبھی مفرد نہیں ہو سکتا. اس کا صلہ یا جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. سب سے زیادہ جملے میں جملہ فعلیہ اس کا صلہ بنتا ہے. چلیں جی، یؤمنون سے اس کا صلہ شروع ہو رہا ہے. مجھے بتائیں آپ نے کیسے پہچانا کہ یؤمنون کیا ہے؟ پوری کلاس کو بتائیں. یؤمنون میں کہتی ہوں کہ یہ فعل ہے، اس کے اینڈ میں اونا آ رہا ہے تو ہم یہ لگتا ہے نہیں، ایسے اونا جیسے تو مسلمون میں بھی جمع آ رہا ہے. سالم ہے، لیکن ہم شروع میں بھی دیکھیں گے، شروع میں مضارع کی پہ وہ لگی ہوئی ہے علامت. علامت مضارع. شاباش. 4 علامت مضارع کون سی ہیں شاہدہ جی؟ بتائیں گے؟ ماریہ ہوں میں. اب شاہدہ جی نہیں؟ اچھا ماریہ جی کر رہی ہیں. ماریہ جی کر رہی ہیں کہ شاہدہ جی کر رہی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. ماریہ. جی بیجن ماریہ جی کری. ماریہ جی مجھے بتائیں علامت مضارع پوری کلاس کو بتائیں 4 کون سی ہیں؟ اگر ہم کہیں گے غائب کے لیے یا کی علامت ہوتی ہے. نہیں اس طرح سے نہیں. ایک سیکنڈ رکیے، میں نا یہ میوٹ کر دوں، اور پلیز کائنڈلی آپ خیال کیجئے. چلے ہو گیا ہے. دیکھیے علامت الف مضارع جہاں بھی جو بھی مضارع ہے اس کی بس 4 علامات ہیں. اب وہ ڈیٹیل میں بہنوں کو خود پتا ہوگی. ہاں جی آپ بتا دیں. الف، یا، نون اور تا. ایسے کہیں شاباش. گے. دیکھیے جس نے جس طرح سے یاد کیا ہوا ہے، اس نے حمزہ اس کو کہہ لیں، کیا ہے اس میں،
اور حمزہ تا یا نون، جس نے جس ترتیب سے بھی یاد کیا، یہ 4 علامت مضارع انہوں نے اس سے پہچانا ہے، ورنہ اونا تو مسلمونا اسم میں بھی آتا ہے جمع مذکر سالم میں. جی اچھا اب آپ نے اس کا مادہ کیسے پہچانیں گے؟ ذرا بہنوں کی ہیلپ کریں. اگر اس کے علامت مضارع کو اتار دیں اور جمع کا اونا اتار دیں تو پھر ہمارے حمزہ میم نون بتائے گا اس کا مادہ رائٹ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا. علامت مضارع کے بعد اچھا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اجوف ناقص ایسا ہو کہ اس کے قواعد کی وجہ سے کوئی چیز کوئی ایک لیٹر گرا ہو، عام طور پہ واو یا ہی گرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم وہ پہچان لیں گے. کم از کم جو موجود ہے وہ دیکھنے آنے چاہیے. تو یہ حمزہ میم نون بنا، باب کون سا بنائیں گی؟ باب کیونکہ یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ باب افعال ہے. باب ویری افعال گڈ ویری گڈ. جلدی سے بتا دیں کہ علامت مضارع اگر پیش والی ہو تو کون سی 4 پاسبلٹیز ہیں؟ جلدی سے ساری اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں. مجہول بھی بن سکتا ہے اور اس کے بعد باب جو ہمارے پاس ہیں باب فعال کا مضارع یا پیش سے شروع ہوتا ہے، اور کون سا باب کا، باب تفعیل کا، تفعیل کا. ویری گڈ. اس میں باب لیکن شد تفعیل ہوتی ہے عین کلمہ پر، تو یہ وہ نہیں ہے. چوتھا کون سی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ باب مفعلہ. اس میں لیکن الف ہوگا، اس میں وہ بھی نہیں ہے. اس لیے مزید الفی کے پہلے 3 ابواب اگر ترتیب سے یاد کیے ہیں تو بہت آسانی ہے. اور چوتھا یہ کہ مجہول ہو سکتا ہے. تو یہ باب افعال ہے عام. اسے کیسے پڑھیں گے؟ یؤمنون. ٹھیک ہے. اس کو پڑھنے کے بھی خیر 2 انداز ہے. بعض یومنون بھی کہیں جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے. خیر آمنا یؤمنو، شاباش. تو یہ کون سا؟ اب مجھے آپ نے مادہ بتا دیا، باب بتا دیا، ماضی ہے کہ مضارع وہ تو خیر ہم نے پتہ چل ہی گیا، اور اس کے علاوہ معروف ہے کہ مجہول وہ بھی پتہ چل گیا. اب بتائیں صیغہ کون سا ہے؟ یہ ہے جمع ہے، مذکر ہے اور غائب ہے. جمع مذکر. ماشاءاللہ. واو نون آ رہا ہو نا، اس سے پہلے اگر یا آ رہی ہے شروع میں علامت مضارع تو جمع مذکر غائب. واو نون سے پہلے علامت مضارع تا آ رہی ہے تو جمع مذکر حاضر. واو نون جمع مذکر کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جمع مذکر غائب ہو گیا. اور اس کا اب آخری بات مجھے اس کا فاعل بتا دیں. اس کا فاعل ہم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ہم کہتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، واو ضمیر کہتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. شاباش. آگے چلیں جی. آگے بالغیبی کو کیا کریں گی؟ بالغیبی عام طور پر جب فعل کے بعد جار مجرور آئے تو ہم اسے متعلق فعل کہتے ہیں. ہاں بالکل. جار مجرور کو کسی کے متعلق کریں گے، اور فعل ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق کیا جا سکتا ہے. تو یہ متعلق فعل ہو گیا. اچھا پھر یہ بات جو ہے نا، آپ انشاءاللہ ایسا ایسا آپ بہنوں کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اردو میں جب ہم نے گرامر والوں نے اس کے ترجمے کیے تو انہوں نے 2-3 لفظ جیسے ساتھ اس کا معنی کاؤنٹ کر لیا ہے. اگر یہ کبھی اپنے اصلی معنی میں استعمال نہ ہو رہا ہو تو یہ صلہ بنتا ہے. اس کا موصول کا صلہ نہیں، اسے کہتے ہیں یہ فعل کے لیے صلہ پریپوزیشن. تو یہ جو با کی پریپوزیشن آئی ہے نا، تو جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے. یاد رکھیں. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اردو میں پر کے ساتھ آتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں آئی بلیو ان اللہ، اس میں ان کی پریپوزیشن لگتی ہے. تو عربی میں با کی پریپوزیشن لگتی ہے. پریپوزیشن کی کوئی رول نہیں ہے، وہ آپ کو اسی طرح یاد کرنے ہوں اور وہ خود ہی یاد ہو جاتے ہیں. جس پر ایمان لاتے ہیں با کے صلے کے ساتھ، جس کا کفر کیا جاتا ہے وہ بھی با کے صلے کے ساتھ. تو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے لام کے صلے کے ساتھ. اس طرح سے یہ بہت ساری ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ اکثر آتی ہیں، یہ خود ہی یاد ہو جاتی ہیں. تو بالغیبی جی اس کے متعلق ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بنا؟ صلہ بنا ہے. اللہ زینہ موصولہ اسم کے صلہ لیے. بنانے سے پہلے پورا بولیے کہ جملہ فعلیہ بنا. تو جملہ فعلیہ صلہ بنا اللہ زینہ اسم موصول کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو موصول صلہ مل کر یہ تو پورا جملہ تو نہیں بنتے، یہ تو جملے کا پارٹ بنتے ہیں. اب کیا بنانا چاہیں گے ان کو؟ ابھی آگے بعد میں چلتے ہیں. اچھا اگر یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اسمیہ جملہ ہے، تو یہ اسمیہ جملے کا پارٹ ہے، اور اس کو ہم پھر ٹھیک ہو گیا. مبتدا کہہ سکتے ہیں. مبتدا اس کو آپ کہہ سکتے مبتدا بنائیں گی. تو آگے آپ پھر خبر کیا بنائیں گی؟ آپ نے تیاری کی تھی ہیں. تھوڑا بہت؟ آپ کچھ کیوں؟ ذہن میں ہاں ہے؟ جی، کیونکہ آگے واؤ آ رہا ہے نا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا پارٹ عطف ہو اس پر اور وہ وہ اس پورا پر عطف ہو مبتدا گیا، وہ سارے اس پر عطف ہونے جا رہے ہیں. اس لیے میں اس جی. حصے کو زیادہ میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں. آپ اس کو کیا بنا رہی ہیں؟ آپ اگر اس کو مبتدا بنا رہی ہیں تو آگے چل کے آپ کو خبر نہیں ملنے والی.
الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ تو یہی چل رہا ہے. اور وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، خبر تو ملے گی نہیں آپ کو آگے. نہیں تو پھر آپ خبر کیا کس کریں کو گے؟ بتائیں؟ آپ کے پاس دو آپشن ہیں. یہ میں اس نے کو خبر سوچا بنا ہی لیں، جی. اس کو خبر بنا لیں، شروع میں ہم مبتدا محذوف مان لیں. اور اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ یہ آپ ماشاءاللہ آپ سب بہنیں مجھ سے پہلے سے ہی جانتی بھی ہوں گی، اس کے ترجمے بھی تفسیر بھی پڑھ چکی ہوں گی کہ یہ متقیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. تو آپ وہ جو جی للمتقین ہے اس کی ان کو صفت بنا لیں. للمتقین کو المتقین کو موصوف بنا لیں، اس کو ان سب کو ایک دوسرے پہ عطف کر کے صفت بنا لیں. تو اب جو متقین کا اعرابی حالت ہوگی موصوف کی وہی صفت کی ہوگی. صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو یہ جو موصول صلہ ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. یہ جس کا جو کچھ آپ بنا رہے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو مبتدا بنائیں گے تو ہم ان کو کہہ لیں گے کہ محلن ان کو مرفوع کاؤنٹ کر لیں گے. آپ ان کو کسی کا مفعول بنا لیں تو یہ تب یہاں وہاں پر ان کو حالت نصب میں ہوں گے. اور اس طرح سے یہاں پہ میں کیا بنا رہی ہوں؟ المتقینہ کی سر، صفت بنا رہی ہوں. المتقینہ کی کیا اگر حالت ہے؟ اعرابی حالت. ہاں جی، اگر وہ مجرور ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مجرور صفات ہے. شاباش، ان کو محلن مجرور آپ کاؤنٹ کر لیں گے. اعراب میں نے ویسے ایکسٹرا بیچ میں بتا دی، فی الحال ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کی صفت بنا لیں، زیادہ آسان ہے. نہیں تو آپ اس کو ٹھیک مبتدا نہیں بنا سکتی، آگے خبر نہیں ملنے والی آپ کو. یا تو ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے ٹھیک کہ ہے. یا تو مبتدا محذوف مان لیں یا متقین المتقینہ کی صفت بنا لیں. شاباش. ترجمہ کریں. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. اچھا، اب آپ نے ماشاءاللہ پہلے موصول، اچھا موصول صلہ کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں. بعض دفعہ موصول کو پہلے لے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد صلہ کا ترجمہ کرتے ہیں. بعض بالکل ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں. یہاں تو چونکہ آئی ساتھ رہا ہے، ہم اکٹھا کریں گے. تو یہاں پہ جب آپ نے موصول کا پہلے کیا کہ وہ لوگ جو، یا جو لوگ، آگے آپ نے صلہ کا ترجمہ کیا کہ اس میں صلے کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ جملہ فعلیہ ہے. تو جملہ فعلیہ کو اس کے قواعد کے مطابق ترجمہ کریں. پہلے بولے فاعل، آخر میں بولے فعل. تو پھر اس میں تو فائل وہ لوگ جو ہی تھا نا، تو پھر ہم چلے دوبارہ یوں کہہ وہ لیں، کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. نہیں ایمان لاتے، اینڈ پہ لے جائیں نا، فعل اینڈ پہ لے جائیں، بالغیب اوکے، پہلے لے آئیں. متعلق کا پہلے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. متعلق کا وہ لوگ پہلے کرنا ہے. جب بھی کبھی آئے جملہ فعلیہ میں، جملہ اسمیہ میں، تو یہ انشاءاللہ میں بار بار بتاؤں گی تو آپ کو پکا ہو جائے گا. اب آپ کہیں وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو حالانکہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، تو بس تھوڑا سا آپ نے وہ ایمان لاتے پہلے. اور آپ خود دیکھیں کہ آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہیں ماریا جی، کیا میں سے اس بات آپ رہی، کیا ہم اس طرح بات کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا. تو اپنی زبان میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. یہ تو نہیں مناسب بن رہا. تو یہ چیزیں بھی آپ تھوڑا سا اس طرح بھی آپ ہیلپ لے سکتی ہیں. شاباش. اور باقی قاعدے بھی ذہن میں رکھیں. آگے واو عاطفہ ہو گیا جی. آگے چلیں. یقیمون، یقیمونا پھر فعل پر عطف ہوگا یؤمنونا پہ. یہ سب یقیمونا بہنیں آپ مجھے نا ذرا یقیمونا جلدی سے اپنی کاپی پہ لکھ کر بتائیں اس کا مادہ کیا ہے اور یہ کیسے بنا ہے، اور مجھے فوراً واٹس ایپ کر دیں. میں بھی کرتی جی آپ بھی کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نا ایسا کرتے ہیں، پاز کر دیتے ہیں اس کو، ریکارڈنگ کو مجھے یاد کروا دیجیے گا. آئے میرے ساتھ ماریہ صاحبہ تھی. تو یقیمونا ہو گیا. جلدی سے بتا دیں، مادہ بتا دیں، باب بتا دیں. ہاں جی، قاف واو میم باب فعال سے، اور ہم یقیمونا سے ماضی پھر ہے یا یقیمونا مضارع؟ یہ مضارع ہے. مضارع کی علامت معروف ہے یا یا مجہول؟ معروف ہے. صیغہ اور بتائیے. جمع مذکر غائب. ماشاءاللہ. اور اب اس کا فاعل بتائیں. اب اس کا فاعل ہم واو کہیں گے. واو کہہ لیں یا ہم کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے الصلاۃ کو کیا بنائیں گی اس کے لیے؟ صلاۃ حالت نصب میں ہے، اور پھر یہ اس کا مفعول ہوگا فعل کا. مفعول بھی. ماشاءاللہ. تو فعل اپنے فاعل جو واو ضمیر ہے یا ہم کہہ لیں، اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. اور جملہ پھر یہ فعلیہ عطف ہو ہو کر کیا گیا. بنا؟ عطف ہو گیا پچھلے فعلیہ ماشاءاللہ جملے سے. ماشاءاللہ. تو جو واو سے پہلے ہے اس والے جملہ فعلیہ کو کیا کہیں گے؟ وہ صلہ تھا نا. نہیں، اسے ابھی وہ صلہ کو چھوڑ دیں. یہ پہلے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں معطوف سارے. علیہ.
वो मातूफ मातूफ अलैह, आइन से मातूफ अलैह और वाव के बाद वाला मातूफ अव्वल, अभी एक और मातूफ भी बनेगा, फिर मातूफ अलैह अपने दोनों मातूफ से मिलकर, तो ये बनेगा अल्लाह जीना इसम मौसूल के लिए फिर सिला बनेगा। क्लियर हो गया जी? और अतफ का रूल याद रखें, जब भी आप करती हैं तो सेम टू सेम अतफ करना होता है। इसम का इसम पर करेंगी, हर्फ का हर्फ पर, फेल फेल पर, जुमले और जुमले पर। हाँ, जुमले में इस्मिया का फेलिया और फेलिया का इस्मिया पर किया जा सकता है। अब आखिरी वाव आतिफा आ गया, बीच में ज्यादातर वाव आतिफा होता है, कभी हालिया होगा तो डिस्कस कर लेंगे। इस्तिनाफिया आमतौर पर शुरू में होता है, जब यहाँ नई बात शुरू हो रही हो। नई बात बहुत कम ऐसा होता है कि जुमले के दरमियान में शुरू हो रही हो, वो आमतौर पर शुरू में ही होता है। तो वाव आतिफा हो गया। आगे मिम मा, जी बताना शुरू करें। ये मिन मिन और मा, मा, मिन और मा का मजमुआ है, तो ये हो जाएगा उसमें से जो, व मिम्मा ठीक है। जार अब इस मजरूर, माँ, ये तो कुछ 11-12 इससे भी ज्यादा तरह का माँ है, कौन सा बनाएंगी इसको? माए मौसूला लग रहा है। शाबाश, ज्यादातर माँ मौसूला ही होगा। जब कभी दूसरे कभी आएंगे, शर्तिया आएगा, नाफिया आएगा, ये जो भी आएंगे इंशाल्लाह हम उसको अकॉर्डिंगली देख लिया करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये माँ मौसूला हो गया। आगे अब इसका सिला आएगा। सिला ज्यादातर जुमला फेलिया हो सकता है, तो अब उसको एक्सप्लेन करें जरा। अच्छा, जुमला फेलिया लग रहा है मुझे, क्योंकि रज़कना फेल से शुरू हो रहा है, और रज़कना राजा कौफ मादा से, रज़कना ये 14th सीखा है जमा मुतकल्लिम फेल माजी का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फेल का फाइल यहाँ पर हो गया, ये ना ज़मीर कह लें, या ना किसी ने अगर नहनु याद किया हो तो चलें वो। हुम क्या हुआ? हम ये मंसूब ज़मीर अटैच है, तो ये मफूल की ज़मीर है। शाबाश। अटैच ज़मीर जब भी फेल के साथ आती है, पक्का पक्का कायदा है, वो मफूल बिही बनती है। और इसको पूरा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, जमा जो भी आपकी जो भी ज़मीर है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। शाबाश। तो फेल अपने फाइल और मफऊल बिही के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या बना? जुमला फेलिया होकर ये अतफ हो गया पिछले जुमले पर। अरे एक नहीं चीज नहीं, अभी मैंने रुकिए, अभी रुकिएगा रुकिएगा। अच्छा, रज़क़नाहुम जुमला फेलिया मा मौसूला के लिए सिला बना। ओके, मा मौसूला, वालेकुम सलाम बेटा, मेरी क्लास हो रही है, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, ठीक है? तो मा मौसूला अपने सिला से मिलकर, जो जुमला फेलिया है उससे मिलकर क्या हुआ? एक सेकंड। मा मसूला अपने सिला के साथ मिलकर जार मजरूर बना। मजरूर हो गया मिन हरफे जर के लिए। शाबाश। और मिन हरफे जर अपने मजरूर से मिलकर क्या बना? मुतल्लिक के फेल युनफिकूना, आई थिंक। शाबाश। ये मुतल्लिक फेल है, मुतल्लिक मुकद्दम हो रहा है युनफिकूना, और युनफिकूना फेल अपने फाइल और इस मुतल्लिक मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये दूसरा मातूफ होगा। ठीक है? तो फिर इसको एंड यूं करेंगे कि युमिनूना बिल गैबी मातूफ अलैह अपने दोनों मातूफात से मिलकर ये अल्लाह जीना इसम मौसूल के लिए सिला बना, और इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर चाहे तो इसको खबर बना ले, हम महजूब मुब्तदा के लिए, या अल मुत्तकीना की सिफत बना ले। क्लियर है जी? युनफिकूना का जल्दी से बता दे। युनफिकूना का भी मैंने आपको लिख के भेज दिया था, वही नून फा क्लास कॉफ को मादा, बताएं, वो मैं चेक करूंगी इंशाल्लाह। क्लास को बताएं। नून फा कॉफ मादा है, और जब इसे हम बाबे फाल में डालेंगे तो अनफका शाबाश युनफिकू। शाबाश। नून फा कॉफ मादा बाबे फाल अनफा का युनफिकु माजी मुदारे में से ये मुदारे है, क्योंकि अराम पे मुदारे लगी हुई है और पेश वाली है, तो इस वजह से आपने उसके बाप को आराम से पहचान लिया था। अच्छा, मारूफ है कि मजहूल है? मारूफ है। अच्छा, फिर इसका सीगा क्या है? वाव नून जमा से पहले मुज़क्कर या है, गायब, जमा मुज़क्कर गायब। और उसका फाइल क्या है? हुम या वाव। शाबाश। तो फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर, ये असल में इसका अतफ हो रहा है पीछे, इसका अतफ हो रहा है युकीमून सलाता पर। अच्छा, दो तरीके हैं ना, देखिए अतफ करने के दो तरीके होते हैं। या आप एक जुमले को या एक चीज को एग्जैक्ट पीछे वाले पे अतफ कर दें, लेकिन सबसे आसान ये होता है कि सबसे पहले वाले को मातूफ अलैह मान लें, उसके बाद एक आ रहा है या 10 आ रहे हैं, उन सबको मातूफ अव्वल सानी सालिस राबे खामिस करके तो चलती जाए। ये तरीका सबसे आसान है। तो यूमिनूना बिल गैबी असल में ये मातूफ अलैह
युकीमून सलाता मातूफ अव्वल और युनफिकूना असल में मातूफ सानी है, और लेकिन मिम्मा रज़क़नाहुम को मौसूल सिला जो मजरूर हो रहा है मिन के लिए, इस जार मजरूर को युनफिकूना के मुतल्लिक मुकद्दम करके, और क्यों मुकद्दम किया अभी जब तर्जुमा करेंगी मारिया साहिबा आप गौर से सुनिएगा क्यों मुकद्दम किया है, जोर इस पर है। तो फिर आप इस सारे को मातूफ सानी बनाकर, बाकी मैंने बता दिया, तर्जुमा कर दीजिए, क्लास को एंड करें। जी। वो जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क उनको हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। ऐसे शाबाश। करना है? और उसमें से जो मिन मा, और उसमें से जो रिस्क हमने उन्हें दिया, ठीक है। अच्छा। तो ये पहले क्यों आया, ये बाद में भी तो आ सकता था, ठीक है। तो लेकिन अब ये पहले आया, इस पर जोर है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया हमने उन्हें दिया, तो आप ये कहेंगे उसमें से जो हमने उन्हें दिया। देखें ये जो मीन मा है ना, इसको आप पहले करेंगी, मीन का पहले मीन मा मौसूला का इस तरह से करेंगी कि उसमें से जो रज़क़नाहुम हमने उन्हें दिया। पहले आप ये जो सारा मुतल्लिक बना रही है, पहले आप उस मुतल्लिक का करेंगी, और उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क दिया, अब आप युनफिकूना का करेंगी, वो खर्च करते हैं। चलें जी, मैं एक दफा फिर तर्जुमा करके मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देती हूँ, आप भी जा सकती हैं। ये अल मुत्तकीना की सिफात आ रही हैं, वो जो या वो लोग जो, जैसे आप इसको करना चाहें, जो गैब पर ईमान लाते हैं या रखते हैं, दोनों तरह से ठीक है, और नमाज कायम करते हैं, और उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क दिया वो खर्च करते हैं। चलिए जी, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए, बाकी बहनें जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग जी।